بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن کی تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورہ سجدہ کی ابتدائی بعض آیات کا مطالعہ کریں گے، اور جیسا کہ ہمارا طریقہ رہا ہے کہ ہم اس میں تفسیر بالروایا کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کا، اور فرعی اسکالرس کے جو اسکول آف تھاٹ ہے ان کا تقابلی مطالعہ کریں گے ان آیات کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے۔ یہ آیات اس لحاظ سے اہم ہیں کہ یہ ہمارے ہاں جو آدم کی تخلیق ہوئی ہے، اور اس تخلیق کے نتیجے میں جو ایک سلسلہ وجود میں آیا ہے، جس کے بعد انسانیت پیدا ہوئی اور پوری انسانیت کا ایک سلسلہ جاری ہوا، اس سلسلے میں یہ قرآن کی بعض اہم جو اس بارے میں معلومات ہیں جو وہ انسانوں کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں، وہ آج ہمارے سامنے آئیں گی۔ اور جو ایک بات شروع ہی سے ہمارے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں تخلیق کے مراحل کو بیان کرتے ہیں یا یہ بتاتے ہیں کہ انسان کن کن پہلوؤں سے اور کن کن فیزز سے وہ گزر کے اس جگہ پہنچا جہاں وہ ایک نیک سکھ سے درست اور اپنی نیچر میں ایک ایسی ہستی بنا کہ جو مسجود ملائکہ ٹھہرا، اور اس میں جو ایک خاص پہلو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس اہتمام کا ہے، اور خداوند تعالیٰ یہ اپنی کتاب میں اس کا بار بار اعادہ کرتے ہیں کہ مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا، اور جو کام اللہ تعالیٰ جتنے اہتمام سے کرتے ہیں اس کے اندر یہ واضح ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کا کوئی مقصد ہے۔ جب انسان کو اتنے اہتمام سے پیدا کیا گیا، اس کو مختلف مراحل سے گزارا گیا، اور ان مراحل کے اندر بہت تنوع رکھا گیا، تو مقصد اس کا یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی جو یہ حکمت ہے، جو یہ اسکیم ہے، وہ انسان پہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کام کو بے مقصد نہیں کریں گے۔ اور اس کام کا جو سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ عبث نہیں ہوئی۔ عبث کا کیا مطلب ہے؟ بے معنی یا بے مقصد نہیں ہوئی۔ یہ جو کہا گیا ہے نا، خلق السماوات والارض بالحق، یعنی حق کے ساتھ پیدا کیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور اس مقصد کو قرآن مجید جگہ جگہ زیر بحث لے کے آتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ مقصد اصل میں یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا برپا ہو، اور اس دوسری دنیا کے اندر جو انسان اس دنیا میں جس مختلف آزمائشوں میں ڈالے گئے، ان آزمائشوں کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ وہاں نمودار ہوں۔ تو یہ خداوند تعالیٰ نے تخلیق کی اسکیم بہت جگہوں پہ بیان کی ہے، اور یہ تخلیق کی اسکیم جنین مادر کے اندر بھی، یعنی جو ایمبریو ہے یا فیٹس ہے اس کے حوالے سے بھی ہے، اور اس سے پہلے جب انسان کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا اس کے حوالے سے بھی ہے۔ تو میں اب مزید کسی تاخیر کے آپ کے سامنے ان آیات کا تعارف اور ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں تاکہ ہم ان کا مطالعہ پھر شروع کریں۔ یہ جو آیات ہیں جو اب آپ کے سامنے آئیں گی فتنی رات، اس کے اندر جو انسان کی جو تخلیق بالکل ابتدا سے ہوئی ہے یہ وہ زیر بحث ہے، اور اسی وجہ سے اس تفصیل کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بہت دلچسپی اس کا سامان پیدا کریں گی۔ تو آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 9 تک کی جو آیات ہیں سورہ سجدہ کی، یہ شروع ہوتی ہیں کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ذلک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔ تو جیسے کہ ہم عام طور سے شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے تفسیر بالروایا کے جو ایکسپوننٹ ہیں اردو زبان میں مفتی شفیع صاحب، ان کی معارف القرآن سے آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن کے اندر، پھر قائم ہوا عرش پر، کوئی نہیں تمہارا اس کے سوا حمایتی اور نہ سفارشی، پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن کے اندر، پھر قائم ہوا عرش پر، نہیں تمہارا اس کے سوا کوئی حمایتی اور نہ سفارشی، پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے۔ یہ انہوں نے ترجمہ دوبارہ سے ریپیٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ جس نے خوب چیز بنائی، جو کچھ بنائی، یعنی الذی احسن کل شیء خلقہ، اس کا مطلب ہے جو کچھ بنایا وہ عمدہ طریقے سے بنایا،
اور پھر آگے اس کی تفصیل یہ کی، اور شروع کی انسان کی پیدائش ایک گارے سے، شروع کی انسان کی پیدائش ایک گارے سے، پھر بنائے اس کی اولاد نچڑے ہوئے بے قدر پانی سے، پھر اس کو برابر کیا۔ برابر کا کیا مطلب ہے؟ اس کو درست کیا، اس کو پرفیکشن دی، نقص سے درست کیا، اور پھونکی اس میں اپنی جان، اور بنا دیے تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ تو یہ ہے خواتین حضرات جو ان آیات کا جو ترجمہ، جیسے کہ آپ نے مفتی صاحب کے اس اقتباس سے ملاحظہ کیا، یعنی اس میں جو دو چیزیں نمایاں ہیں، ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 6 دن میں اس زمین کو، زمین اور آسمان کی تخلیق کی، تو ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ 6 دن اصل میں اللہ تعالیٰ کے 6 دن ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہے جو بعض دفعہ 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، اور بعض اور صورتحال میں 50,000 سال کے برابر بھی ہوتا ہے۔ تو ایک چیز تو قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ جو 6 دن کی تخلیق ہے، اس سے مراد ہمارے 6 دن نہیں ہے، یعنی جو ارتھلی 6 days ہیں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ خدا کی جو اپنی اسکیم کے 6 دن ہیں۔ اور ان 6 دنوں کے اندر سورہ حامیم سجدہ میں اس کی تفصیل بھی آئی ہے، بتایا ہے کس طرح زمین و آسمان کو ان 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ لیکن جیسے کہ میں نے ابتدا میں بتایا، یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اہتمام اور اللہ تعالیٰ کی جو ایک الیبریٹ اسکیم ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے۔ یعنی خداوند تعالیٰ نے اگر زمین و آسمان کو بنانا ہوتا تو اتنے ادوار سے کیوں گزارا؟ 6 دن جو اللہ تعالیٰ کے کاؤنٹ کے لحاظ سے 6000 سال ہو سکتے ہیں، اتنی تدریج سے پیدا کرنے کی کوئی تو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو فوراً بنا دیتے۔ تو خداوند تعالیٰ جگہ جگہ توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے کہ ہر چیز تدریج سے وجود میں آتی ہے۔ پلانٹ لائف، اینیمل لائف، اسی طرح سے یونیورس خود، یا بالکل میچورٹی یا بالکل آخری سٹیج پہ فوراً نمودار نہیں ہوتی۔ انسان بھی تدریج سے گزر کے میچور ہوتا ہے، اسی طرح سے جانور بھی انہی سٹیجز سے گزرتے ہیں۔ پلانٹ لائف بھی ایسے ہی ہے کہ آپ بیج بوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ایک انتہا تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک گریجول اسکیم کا آپ کو عمل دخل نظر آتا ہے، جو اس بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہے کہ کوئی مقصد ہے اس کا، ورنہ اگر خداوند چاہتے تو ان سب چیزوں کو وہ پلک چپکتے کر دیتے، اور پلک چپکتے نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو انگیخت کیا جائے، ان کو ابھارا جائے، ان کو غور کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ تو ایک تو یہ بات ہے جو بالکل واضح ہے اور جس کی تفصیل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ فرائی اسکالرز ہوں اور چاہے وہ قدیم ہمارے جو تفصیل و روایت اسکالرز ہوں۔ لیکن اس کے بعد جب انسان کی تخلیق کے جو مراحل آپ نے اس میں دیکھے ہوں گے، اس میں جس طرح سے وہ بیان کیے ہیں، اس میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ حضرت آدم کی پیدائش کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ براہ راست مٹی سے ہوئی، براہ راست جو پہلا شخص تھا جس سے انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ تفصیل روایات کے جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، گویا کہ آدم کو بنایا، اور آدم سے ہی اس کی جو زوجہ ہے وہ حوا کو پیدا کیا، اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ مٹی سے پیدا کرنا شروع کیا۔ پھر اسی انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اپنے نطفے کے ذریعے سے، یعنی جو مائع مہین کہا گیا یا سلالہ کہا گیا جو اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ان کی نسل کو آگے چڑھایا، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ اس کو نفخ روح کا مرحلہ پیش آیا، گویا کہ یہ نور یزدانی ہے یا خدائی شخصیت جو اس کے اندر، یعنی خدا کی دی ہوئی شخصیت جو پیدا کرنی تھی وہ مقصود ہے۔ اور پھر آخر میں کہا گیا کہ اس کو ناک، کان، یعنی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یعنی آنکھ، سمع والابصار یعنی ہارٹ، یعنی دل، اور کان اور آنکھ دی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو پہچانے، لیکن وہ اس چیز میں اس نے اس کا ادراک نہیں کیا اور اس کو نالج نہیں کیا۔ تو ایک مرتبہ پھر وہ جو الفاظ ہیں ان کو آپ سن لیجئے، جس طرح سے مفتی صاحب نے ان کا ترجمہ کیا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ایک ہی خلیے پہ یا ایک ہی جو پیدا شدہ انسان ہے اس پہ یہ تینوں مراحل وہ کہتے ہیں کہ گزرے ہیں۔ یعنی جب یہ کہا گیا آیت نمبر 7 کو آپ دیکھیے پہلے کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو بنایا تو خوب بنایا۔ پھر کیا کہا کہ وہ بدأ خلق الانسان من طین، یعنی انسان کی پیدائش مٹی سے کی، یعنی گارے سے کی، پھر بنائے اس کی اولاد نچڑے ہوئے بے قدر پانی سے، یعنی یہ وہی ہے جو نطفہ جو انسان کا ہوتا ہے یا مرد کا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کو برابر کیا، یعنی جو کہا گیا ثم سوا، سوا عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو پرفیکشن دینے، کسی چیز کا تسویہ کرنے کو، اور اس کے بعد اس کے اندر روح پھونکی۔ تو یہ ایک ہی شخصیت پہ یا ایک ہی انسان پہ وہ کہتے ہیں اکٹھے 3 مراحل گزرے کہ پہلے اس کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اپنی اولاد خود پیدا کر سکے اپنے نطفے سے،
پھر مزید یہ ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت یعنی اس کا تصفیہ کیا، اس کو پرفیکشن دی، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے اندر اپنی روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے۔ روح کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی ہے کہ جو انسان کی جو سول یا اس کی جو اندرونی شخصیت ہے وہ اس کو عطا کی، اور اس کے لیے بنائے کان، آنکھیں اور دل، تاکہ وہ شکر گزار ہو۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کا کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ تو ابھی آپ اس چیز کو اگر یہاں تک سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو دوسرے جو اسکول آف تھاٹ ہے ان کی اپروچ اس سے ذرا تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ کیسے ابھی آگے وہ آ رہی ہے، لیکن یہاں جو کچھ ابھی تک آپ نے ترجمے میں پڑھا ہے، یہ اب میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ دو اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے اس کو پھر زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ابن کثیر کو تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ ظاہر 8ویں صدی میں تھے، تو مفتی صاحب کی اپنی تفسیر بہت زیادہ بیسڈ ہے ابن کثیر کی تفسیر پہ۔ تو میں مفتی صاحب نے چونکہ ان آیات کی خود شرح بہت مختصر کی ہے، تو میں مفتی ابن کثیر سے آپ کو ان کا تھوڑی تشریح پڑھ کے سناؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابوالعلا مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے اسی آیت پر، وہ بھی آپ کو میں اس کا کچھ حصہ پڑھ کے سناؤں گا، تاکہ مزید آپ کے یہ واضح ہو جائے کہ ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ انسان یعنی پہلے انسان پہ یہ سارے مراحل گزرتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ پہلا انسان آدم تھے، آدم ہی مٹی سے پیدا ہوئے، آدم ہی کے اندر نطفے کی صلاحیت رکھی تاکہ ان کی نسل آگے چلے، آدم ہی کا تصفیہ کیا گیا یعنی پرفیکشن دی گئی، اور آدم ہی کو پھر ناک، کان اور دل یعنی سمع والابصار والافئدہ یعنی کان، آنکھیں اور دل گویا کہ جو ادراک کی صلاحیتیں ہیں وہ دی گئی۔ اور یہ ایک ہی شخصیت یعنی سمجھ لیجیے ایک ہی بینگ پہ، ایک ہی انسان پہ یہ سارے مراحل گزرے ہیں۔ اس کو ذرا مزید سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ ہم اب جو ان کی اس سلسلے میں تفصیلات ہیں ان کا تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم ابن کثیر کو بھی دیکھیں گے، اور ہم اس کے بعد یہ بھی دیکھیں گے کہ مولانا مودودی صاحب نے اس کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ پہلے ابن کثیر کو دیکھ لیجیے، یہ انہی آیات پہ ان کا نوٹ ہے۔ جب یہ ہم نے آیتیں پڑھی ایک مرتبہ آپ ان آیتوں کو دیکھنا چاہیں تو یہ وہی آیتیں ہیں جو پیدائش کی آیتیں ہیں کہ الذی احسن کل شیء خلقہ فبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بنائی، اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کی نسل کو ایک بے وقت پانی کے ساتھ آگے پھیلایا، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اپنی روح پھونکی، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تو تم لوگ کم شکر گزار ہوتے ہو۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں یا 3 آیتیں ہیں، ان پر یہ نوٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس میں تفصیل کی ہے۔ فرماتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کرینے سے بہترین طور سے بہترین ترکیب پر خوبصورت بنائی ہے۔ ہر چیز کی پیدائش کتنی عمدہ، کتنی مستحکم اور مضبوط ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش کے ساتھ خود انسان کی پیدائش پر غور کرو۔ اس کا آغاز دیکھو کہ مٹی سے پیدا ہوا، یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، پھر ان کی نسل نطفے سے جاری رکھی جو مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، پھر اسے یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کرنے کے بعد ٹھیک ٹھاک اور درست کیا، اور اس پر اپنے پاس کی روح پھونکی، یعنی اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، گویا کہ اس کے اندر جو انسانی شخصیت ہے وہ ودیت کی، پھر کان، آنکھ عطا فرمائے۔ افسوس پھر بھی تم شکر گزار کم کرتے ہو۔ نیک انجام وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں کو اسی کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ میں اپنی چونکہ ہم نے یہ حصے کا مطالعہ ذرا تفصیل سے کرنا ہے تو میں ان کی تفصیل کو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں، آگے پڑھنے کی ہمیں فی الحال ان آیات کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ استاذ ابوالعلا مودودی صاحب نے بھی جب تفصیل کی ہے آیات کی تو اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے۔ یہ وہی آیتیں ہیں، یہ جو ان کا فٹ نوٹ نمبر 14 ہے یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی پہلے اس نے براہ راست اپنے تخلیقی عمل یعنی ڈائریکٹ کریشن سے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد خود اسی انسان کے اندر تناسل کی یہ طاقت رکھ دی کہ اس کے نطفے سے ویسا ہی انسان پیدا ہوتے چلے جائیں۔ ایک کمال یہ تھا کہ زمین کے مواد کو جمع کر کے ایک تخلیقی حکم سے اس کو وہ زندگی اور وہ شعور و تعقل پیدا کیا جس سے انسان جیسی ایک حیرت انگیز مخلوق وجود میں آ گئی۔ اور دوسرا کمال یہ کہ آئندہ مزید انسانوں کی پیدائش کے لیے ایک ایسی عجیب مشینری خود انسانی ساخت کے اندر رکھ دی جس کی ترکیب اور کارگزاری کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یعنی مودودی صاحب اور
ابن کثیر جو ابتدائی بات کا ترجمہ بیان کر یا تشریح بیان کر رہے ہیں بالکل ایک ہی ہے. یعنی حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور حضرت آدم جو ہیں وہ براہ راست سے مٹی سے پیدا ہو گئے. جب ان کے بعد کی نسل ہے وہ مٹی سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ان کی جو بعد کی نسل ہے وہ ان کے اور حضرت حوا کے اختلاط کے نتیجے میں جو انسان جیسے آج ریپروڈکشن کرتا ہے تو ریپروڈکٹیو پروسیس وہی اختیار کیا گیا. یعنی حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے، گویا کہ اسی کو وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ کریشن، ڈائریکٹلی کریٹڈ فرام دی ارتھ. مٹی سے وہ پیدا ہو گئے اور اس کے بعد ان کی نسل کو مٹی سے آگے نہیں چلایا بلکہ ان کے نطفے سے آگے چلایا. ادھر تک جب وہ بات کو پہنچا دیتے ہیں تو پھر اس کی تفصیل تھوڑی سی اور کرتے ہیں اور وہ اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. یہ آیت قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جو انسان اول کی براہ راست تخلیق کی تصریح کرتی ہے. ڈارون کے زمانے سے سائنسدان حضرات اس تصور پر بہت ناک بھونچ رہاتے ہیں اور بڑی حکارت کے ساتھ وہ اس کو ایک غیر سائنٹیفک نظریہ پھینک دیتے ہیں. لیکن انسان کی نہ صحیح تمام انواع حیوانی کی نہ صحیح اولین جسمہ حیات کی براہ راست تخلیق سے تو وہ کسی طرح پیچھا نہیں چھڑا سکتے. اس تخلیق کو تو پھر یہ انتہائی لفظ بات ماننی پڑے گی کہ زندگی کی ابتدا محض ایک حادثے کے طور پر ہوئی، حالانکہ صرف ایک خلیہ یعنی سیل والے حیوان میں زندگی کی سادہ ترین صورت بھی اتنی پیچیدہ اور نازک حکمتوں سے لبریز ہے کہ اسے حادثے کا نتیجہ قرار دینا اس سے لاکھوں درجے غیر سائنٹیفک بات ہے جتنا نظریہ ارتقاء کے قائلین نظریہ تخلیق کو ٹھہراتے ہیں. اور اگر ایک دفعہ آدمی یہ مان لے کہ حیات کا پہلا جرثومہ براہ راست تخلیق سے وجود میں آیا تھا تو پھر آخر یہی ماننے میں کیا قباحت ہے کہ ہر نوع حیوانی کا پہلا فرد خالق کے تخلیق کی عمل سے پیدا ہوا، پھر اس کی نسل تناسل یعنی پروکریشن کی مختلف صورتوں سے چلی. اس بات کو مان لینے سے وہ بہت سی گتھیاں حل ہو جاتی ہیں جو ڈارونسٹ کے لمبرداروں کی ساری سائنٹیفک شاعری کے باوجود ان کے نظریہ ارتقاء میں غیر حل شدہ رہ گئی. تو یہ اصل میں جو ڈائریکٹ کریشن کا کانسیپٹ ہے یہ ہمارے قدیم مفسرین بھی اور استاد ابو الاعلیٰ مودودی انہی کی ترجمانی کرتے ہوئے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ڈارون تو یہ بتاتا ہے کہ بین النوع ارتقاء ہوا ہے، ایک نوع سے دوسری نوع کے اندر ارتقاء ہوا ہے، یعنی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. گویا کہ کامن اینسیسٹر کا ایک تصور وہ پیش کرتے ہیں کہ اولین ایک اینسیسٹر تھا اور اسی اینسیسٹر سے یہ معاملہ آگے بڑھا ہے. اس کے برعکس جو قرآنک تھیوری آف کریشن ہے، یعنی اس کو آپ نظریہ تخلیق کہتے ہیں، وہ نظریہ ارتقاء کے مقابلے میں کھڑا ہے، جیسے کہ کلاسیکل اسکالرز بیان کرتے ہیں. نظریہ ارتقاء یہ بیان کرتا ہے کہ ایک خلیہ کو پیدا ہوا، ایک خلیہ جو ہے وہ پیدا ہوا. یہ کیسے پیدا ہوا یہ فی الحال کا موضوع وہ براہ راست نہیں بناتے کہ وہ کہاں سے پیدا ہوا. بہرحال وہ ایک خلیہ تھا جس کے پیدا ہونے کے بعد اسی خلیے سے آپ سمجھ لیجئے کہ یوں ایک نقطہ تھا، اسی نقطے سے ایکسپینشن ہوتی چلی گئی اور مختلف انواع ہیں جو وجود میں آتی چلی گئیں. ڈارون کی تھیوری تو اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، وہ آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں بہت تفصیل سے، بہت سارے ویب سائٹس پہ بھی اور کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ ایک کامن اینسیسٹر تھا اور یعنی ساری جو جتنی بھی حیاتیاتی جو حیات موجود ہے دنیا میں ان کا ایک کامن اینسیسٹر تھا، اور اس کامن اینسیسٹر سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے. اور سروائیول آف دا فٹسٹ کے اصول میں الٹیمیٹلی مختلف جو شاخیں ہیں وہ انسانیت کی وجود میں آئی ہیں. وہ ڈائریکٹ کریشن کو نہیں مانتے جیسے کہ کلاسیکل اسکالرز پیش کر رہے ہیں. کلاسیکل اسکالرز میں جیسے کہ مودودی صاحب ہیں، ابن کثیر ہیں، اور بھی آپ کو اکثر مفسرین کی کہتے ہوئے ملیں گے کہ تمام جو انواع ہیں، تمام انواع وہ ڈائریکٹلی وجود میں آئی ہیں. یعنی گویا آپ سمجھ لیجیے کہ اگر انسان ہے تو انسان جو پہلا انسان تھا وہ براہ راست مٹی سے بنا، اور اس کے بعد تناسل کی قوت رکھ دی گئی اور اس کے بعد انسانیت پھیلی. اسی طرح سے آپ کوئی جانور لے لیں، مثال کے طور پہ ایک گھوڑا ہے، تو جو پہلا گھوڑا ہے وہ براہ راست مٹی سے بنا، اس کے بعد گھوڑوں کی نسل جو ہے وہ اسی گھوڑے کے نطفے سے آگے بڑھی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ کریشن بیسکلی اس طرح سے ہوئی ہے کہ ہر نوع کا جو پہلا ہے، یعنی جو اس کا جو پروجینیٹر ہے، جو اس کا فور فادر آپ کہہ لیں، ابو البشر کہہ لیں انسانوں کے لیے، لیکن ابو الحیوان کہہ لیں حیوانوں کے لیے، جو پہلا حیوان ہے فرسٹ آف ایوری جانرا وہ ڈائریکٹلی زمین سے بنا ہے، اور اس کے بعد جو نسل انسانی ہے وہ ان کے نطفوں سے پیدا ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اتنے زیادہ فاسلز ہیں ان کا پھر یہ کہاں سے وجود میں آئے، کیونکہ اگر آپ نے ڈائریکٹ کریشن سے اس پروسیس کو مان لیا تو اس ڈائریکٹ کریشن کے اندر جو ارتقاء ہوا ہے وہ پھر ایکسپلین نہیں ہوتا. یعنی مثلا آپ دیکھیے انسان کے اندر جو انسان کے پہلوؤں سے آپ کو بہت سارے اسکیلیٹنز ملتے ہیں جو انسانی طور کے ہوتے ہیں، جن کو آپ
ہیومنائڈس کہتے ہیں، یا جیسے سائنس نے پہلے انسان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ نیانڈرتھل مین ہے، جو پہلا انسان ہے جس کو ہوموسیپین کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہیومنائڈس تھے ان کے جو اسکیلیٹنس ملے ہیں یا ان کے جو فاسلز ملے ہیں وہ ایکسپلین نہیں ہوتے اس ڈائریکٹ کریشن کی تھیوری سے. آپ اس میں سمجھیے کہ ڈائریکٹ کریشن اگر ہو رہی ہے ہر نو کی، تو اس کے بعد تو چونکہ فوراً ہی اگلی جو نو ہے، یعنی پہلی نو تو زمین سے پیدا ہوئی ہے، تو اگلی نو کو اب زمین سے پیدا نہیں ہونا، نہ ہی وہ کسی اور سے ڈسکارڈ ہوگی. اس اگلی نو نے چلنا ہے پہلی نو کے نطفے سے، ان کے جو سپرم اور اوون کے انٹریکشن سے آگے بڑھنا ہے تمام انواع نے. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک تصور ہے، اور اس تصور کے نتیجے میں ڈارون کی جو تھیوری ہے ظاہر ہے وہ تو اس کے بالکل مخالف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ جو فاسلز پھر ایکسپلین نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جو فاسلز ہیں وہ ایک نسل کے اندر کے فاسلز ہیں، یعنی ایک ٹائپ آف اسپیشیز کے اندر کے فاسلز ہیں. تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو انہی آیات کا کنٹمپریری اسکالرز یا جو فرائی اسکالرز ہیں انہوں نے اس کو کس طرح سمجھا ہے، اور اس کے سمجھنے میں ظاہر ہے کچھ تفصیل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں جو نقطۂ نظر ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ اپنے استاذ جاوید احمد غامدی کا نقطۂ نظر ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو نقطۂ نظر وہ بیان انہوں نے خود کیا ہے، یہ اصل میں بیسڈ ہے ان کے اپنے استاذ امین حسن اصلاحی کے نقطۂ نظر پر. مگر ہوا اصل میں یہ ہے کہ استاذ امین حسن اصلاحی کی اگر آپ تفسیر سورہ سجدہ دیکھیں گے، اس میں ان آیات کو نکال کے دیکھیں گے، تو یہ انہوں نے ان آیات کا 4 یا 5 لائنوں میں بہت ہی پریسائز طریقے سے اس کی تفصیل بیان کر کے بات کو مکمل کر دیا ہے. ایک عام آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو شاید اس کو توجہ بھی نہیں ہوگی، اس سے گزر جاتا ہے. لیکن استاذ جاوید احمد غامدی نے یہ سمجھایا، بتایا کہ اصلاحی صاحب کی جو یہ 3 یا 4 لائنیں ہیں جس میں انہوں نے ایک متبادل نقطۂ نظر بیان کیا ہے قرآن کی تخلیق کا، اور یہ اس سے فرق ہے جو نظیر ارتقاء ڈارون نے بیان کیا ہے، اور اس سے بھی فرق ہے کہ جو ہمارے تفسیر روایہ کے اسکالرز کو بیان کرتے ہیں، لیکن ہے اس میں اجمال. تو اس کو انہوں نے تفصیل سے پھر اپنے ہاں البیان میں بیان کیا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کی تفسیر کو پڑھیں، پہلے ہم ان کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ان کا نقطۂ نظر بھی جیسے کہ انہوں نے بیان کیا ہے ہمارے سامنے آ جائے. عربی جو ہم چونکہ اس کی عربی پڑھ چکے ہیں لہٰذا میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں انہی آیات کا، آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 9 تک. یہ اس کے شریک بناتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر متمکن ہو گیا. اس کے سوا نہ تمہارے لیے کوئی کارساز ہے نہ اس کے مقابل میں سفارش کرنے والا. پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ آسمان سے زمین تک وہی معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ اوپر اس کی طرف لوٹتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے گنتی سے 1000 سال کے برابر ہے. یعنی یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دن کا جو تعداد ہے، ایک دن کی جو مدت ہے، وہ ایک ارتھ کے جو 1000 سال ہے اس کے برابر ہے. یعنی اللہ کا 1000 سال کا دن، یعنی ہمارے اگر آپ 1000 سال بنائیں تو یہ اللہ کا ایک دن بنتا ہے. یہ بیان کر رہے ہیں. وہ غائب و حاضر کا جاننے والا زبردست اور رحیم ہے، وہی کہ جس نے جو چیز ہی بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے. انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کے نوک پلک سوارے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، یعنی اپنی روح کو پھونک دیا، اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے. تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اگر آپ نے اس ترجمے کو غور سے سنا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں اور مفتی صاحب کے ترجمے میں اور مودودی صاحب کی انٹرپریٹیشن میں ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے. اور وہ فرق یہاں سے پیدا ہوا ہے، وہ اس جگہ سے پیدا ہوا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ٹریڈیشنل اسکالرز براہ راست تخلیق کو بیان کرتے ہیں کہ پہلا ہی جو شخص تھا، یعنی پہلا ہی جو وجود تھا ہر اسپیشیز کا، وہ براہ راست زمین سے بنا، پھر اسی اسپیشی کے جو اس پہلے فرد پر مختلف مراحل گزرے. اس کے برعکس یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ بات بالکل مختلف بیان کریں. یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ پہلے انسان کی جو یا پہلی اسپیشیز کی جو ہر یونرا کی ہے، ہر کیٹیگری کی، وہ براہ راست زمین سے ہوئی. لیکن سارے مراحل اسی پہ نہیں گزرے وہ جو پہلا فرد تھا، بلکہ پہلے وہ فرد وجود میں آیا اور وہ بہت سارے افراد کا مجموعہ تھا، کئی نسلیں اس پہ گزری. یعنی کئی نسلوں میں آپ سمجھیے ڈائریکٹ کریشن ہوتی چلی گئی. ان میں سے کئی نسلیں پھر ایسی تھیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پروکریشن کی یعنی تناسل کی صلاحیت رکھ دی. وہ ایک اگلا سٹیپ تھا، یعنی وہ ایک نئی اسپیشیز اسی میں سے ایوالو ہوئی ہے. یعنی آپ دیکھیے، یعنی ایک اسپیشیز کا جو بہت سارا حصہ ہے جو زمین سے پیدا ہو رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک شخص ہے یا ایک پہلا فرد ہے،
بلکہ ایک پوری کی پوری کھیپ ہے جو زمین سے پیدا ہو رہی ہے، اور اس کھیپ کے اندر یعنی پھر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو کئی سو سال گزری ہوگی، تو پھر ایک اگلی کھیپ آئی ہے جس کے اندر اسی میں سے کسی کے اندر یہ تناسل کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے. گویا کہ اب وہ زمین سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ہاں یہ چیز ارتقا پذیر ہوئی کہ اب ان کے ہاں یہ پروکریشن کی خود صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. پھر یہ کئی برس تک یہ معاملہ ہوتا چلا گیا، یعنی بہت عرصے تک ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جو حیات کا شعور تو رکھتے تھے، ان کے اندر حیات تو تھی، لیکن ابھی ان کے اندر نفخ روح نہیں ہوا تھا. تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ثم سواہ. اس کے بعد پھر اگلی نسلوں میں، یعنی اس کے بعد بھی جو بہت ساری جنریشنز گزری ہوں گی، ان میں سے کسی ایک کا تصفیہ کیا، اور ان کو تصفیہ کرنے کی شکل کیا تھی کہ ان کو کان اور ان کو آنکھ اور ان کو دل سمجھنے کے لیے دیا، اور اپنی روح پھونکی. یعنی یہ تصفیہ ہے جو انسان کا، یہ پھر تیسری سٹیج ہے جو ایک کریشن کی، یعنی ایک فرد پہ نہیں گزری، بلکہ یہ مختلف پیریڈز آف ٹائم میں جو تھرڈ آپ سمجھ لیجیے فیز ہے، یعنی تیسرا فیز ہے، اس میں جو لوگ جو موجود تھے ان کے اندر ہی معاملہ ہوا. اور ان میں سے جو پہلا پیر تھا وہ آدم اور حوا کا پیر تھا. یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ براہ راست آدم جو ہیں وہ مٹی سے نہیں پیدا ہوئے. اس تھیوری کے مطابق بہت سارے افراد ہیں جو مٹی سے پیدا ہوئے. اس کے بعد دوسری فیز میں جس میں کئی ہزار سال گزرے ہوں گے، تو اس کے بعد صلاحیت پیدا ہوئی لوگوں، یعنی انہی لوگوں سے جو زمین سے پیدا ہوتے تھے کے اندر پروکریشن کی صلاحیت رکھ دی جاتی. اس پروکریشن کی صلاحیت میں بھی پھر بہت ساری جنریشن گزری ہوں گی جن کے اندر صرف یہ صلاحیت تھی، لیکن ابھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ہی پھونکی تھی، ان کا تصفیہ نہیں ہوا تھا. تیسری جو فیز ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثم سواہ. یعنی آپ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا تصفیہ کیا، ان کو اپنی روح پھونکی، اور اس روح پھونکنے کے نتیجے میں جو پہلا جو آپ سمجھ لیجئے کہ تصفیہ شدہ جوڑا تھا وہ آدم اور حوا کا تھا، اور اس سے پھر نسل انسانی آگے بڑھی ہے. یہ ان اے نٹ شیل ان کی بات ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات ذرا ان کے اپنے الفاظ میں بھی سن لیجیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ بنیادی فرق واقع ہوتا ہے. اور جو فاسلز کی جو ایکسپلینیشن بھی اس سے پیدا ہو جاتی ہے، جو ہمارے ہاں جنرلی اوور لک ہو جاتی ہے اگر آپ ٹریڈیشنل تھیوری آف کریشن کو پیش کریں. پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں بات کو بیان کیا ہے کہ اس کے اندر یہ جو تصفیہ کی جو پہلو ہے وہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم صواہ ونفخ فیہ من روحہ. یعنی تصفیہ جو ہے وہ جو تیسری سٹیج ہے، اس کے بعد نفخ روح ہوا ہے. گویا کہ انسان کی شخصیت کے اندر جو روحانی اس کے اندر جو روح ہے وہ تھرڈ سٹیج میں پیدا ہوئی ہے، اور اس تھرڈ سٹیج میں پیدا ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کان اور آنکھیں اور دل عطا کیا، گویا کہ سمجھنے کی صلاحیت دی. تو یہ تیسری جو کیٹیگری ہے، یعنی آپ سمجھ تیسرا فیز ہے جب انسانیت کی تخلیق کو مکمل کیا گیا ہے. یہ ایک ہی فرد پہ یا پہلی ہی کیٹیگری پہ یا پہلے ہی نوع کی جو کیٹیگری ہے کسی اسپیشیز کی، اس پہ نہیں گزرا. اب یہ دیکھیے کہ اس کو انہوں نے کیسے بیان کیا، ذرا اس کو بھی ذرا ایک لمحے کے لیے سن لیجیے. ان آیتوں کو جب انہوں نے اس کی تفصیل کر لی ہے تو یہ فٹ نوٹ نمبر 74 سے ذرا اس کو آپ پڑھ لیجیے. یہ پہلے مرحلے کا بیان ہے. کون سا والا؟ جب مٹی سے پیدا کیا. یعنی بدا خلق الانسان من طین کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کرنا شروع کیا. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے مرحلے کا بیان ہے جب انسان کا حیوانی وجود تخلیق ہوا. اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو انسان کی پیدائش کے لیے اب اختیار کیا جاتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اب جو عمل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت زمین کے پیٹ میں ہوا. چنانچہ مٹی کے وہی اجزاء جو غذا کی صورت میں ہمارے اندر جاتے اور حقیر پانی کے خلاصے میں تبدیل ہو کر اس عمل کی ابتدا کرتے ہیں جس سے انسان بنتے ہیں، اس وقت سڑے ہوئے گارے کے اندر اسی عمل سے گزرے. یعنی یہ پہلا نقطہ ہے ان کا جو وہ بیان کرتے ہیں کہ بدا خلق الانسان من طین کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو مٹی سے جب پیدا کیا. جی، تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ بدا خلق الانسان من طین، یہ پہلے مرحلے کا بیان ہے، اور اس کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جب انسان کا حیوانی وجود تخلیق ہوا اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو انسان کی پیدائش کے لیے اب اختیار کیا جاتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اب جو عمل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت زمین کے پیٹ میں ہوا. چنانچہ مٹی کے وہی اجزاء جو غذا کی صورت میں ہمارے اندر جاتے اور حقیر پانی کے خلاصے میں تبدیل ہو کر اس عمل کی ابتدا کرتے ہیں جس سے انسان بنتے ہیں، اس وقت سڑے ہوئے گارے کے اندر اسی عمل سے گزرے.
یہاں تک کہ جب خلقت پوری ہو گئی تو اس خلقت پوری ہو گئی تو اوپر سے وہی گارا انڈے کے خول کی طرح خشک ہو گیا، جس کے ٹوٹنے سے جیتی جاگتی ایک مخلوق نمودار ہوئی جسے انسان کا حیوانی وجود کہنا چاہیے۔ اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے تمام مخلوقات بھی پہلی مرتبہ اس ایسے ہی وجود میں آئے ہوں گے۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے انڈا ہوتا ہے تو انڈے سے ظاہر ہے کہ چوزا ہے جو نمودار ہو جاتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو مٹی ہے، جو گیلی مٹی ہے، جو گارے کی مٹی ہے، آبویسلی یہ وہ مٹی ہے کہ جو ساحل کے کنارے پائی جاتی ہے، کیچڑ جو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر سے وہ چیز نمایاں اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ اسی مٹی کے اندر حیات پیدا ہوئی، اور وہ جو اتنا مٹی کا حصہ ہے وہ سکڑنا شروع ہو گیا، جیسے ایک بالکل قشر بن جاتا ہے، ایک جیسے انڈے کی نما ایک چیز ہوتی ہے جو سخت ہو جاتی ہے، پھر اس کے ٹوٹنے سے ڈائریکٹ کریشن سے پہلی حیات نمودار ہوئی، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا حیوانی وجود ہے، جس کو آپ ہیومنوائڈ کہہ سکتے ہیں، سم تھنگ وچ ریزمبلز اے ہیومن بینگ بٹ اٹ از ناٹ اے ہیومن بینگ۔ ایک ہیومنوائڈ ہے کیونکہ انسان تو تب بنتا ہے نا کہ جب اس کے اندر انسانی شخصیت آ جاتی ہے۔ اس کا بیان تو بھی آگے آ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ روح میں نے جب پھونکی ہے تو انسان کی شخصیت کی جو تکمیل ہے وہ تب ہوتی ہے کہ جب روح انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ یہاں ابھی تک جو پہلا انسان بنا ہے وہ براہ راست زمین سے بنا، اور اس پہ یعنی اس کے اندر پھر اس پہ کئی مرحلے گزرے ہوں گے، یعنی کئی سٹیجز آئی ہوں گی، کئی جنریشنز گزری ہیں، یعنی جو براہ راست اسی طرح سے پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ ایک ہیومن وجود ہے، اس کا حیوانی وجود ہے، اور یہ پہلا مرحلہ ہے جس کو انہوں نے بیان کیا۔ اب اس کو ذرا آگے دیکھیے اس کے بعد جو اگلی چیز بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی۔ یہ اب اگلی سٹیج آ گئی ہے، یعنی یہ اسی پر نہیں گزر رہی ہے جو پہلا جو انسان پیدا ہو یا پہلا حیوانی وجود جو وجود میں آیا ہے، بلکہ یہ حیوانی وجود کے اندر کچھ عرصے کے بعد پھر ایسے وجود پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ جن کے اندر اب اپنی نسل کو پیدا کرنے کی صلاحیت تھی۔ تو چنانچہ دیکھیے اس میں وہ نوٹ لکھتے ہیں کہ یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں اس طرح بنائی جانے والی مخلوق نے اپنی نسل آپ پیدا کرنی شروع کر دی۔ چنانچہ وہی عمل جو زمین کے پیٹ میں ہوا تھا اب وہ ماں کے پیٹ میں ہونے لگا۔ یہ انسان کا وہ دور ہے جب وہ علم و ادراک سے محروم ایک ناتراشیدہ حیوان تھا۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پہلے اس کا ایک حیوانی وجود تھا، پھر اس کے بعد ایک ناتراشیدہ حیوان تھا، کیونکہ ابھی تک اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جعل لکم السمع والابصار، اور نفخ روح بھی ہوا نہیں تھا۔ تو انسان کی شخصیت کا جو حیوانی حصہ ہے وہ گزر گیا ہے ان دو سٹیجز سے۔ ابھی جو انسان کا روحانی حصہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے بھیجنا ہے، جب وہ آ جائے گا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی تکمیل مکمل ہوگی، کیونکہ صرف حیوانیت یا صرف حیوان تو انسان کا وجود نہیں ہے نا۔ تو جو پہلی سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ براہ راست زمین سے پیدا ہوئے بہت سارے ہیومنوائڈز، اس کے بعد انہی ہیومنوائڈز کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی گئی کہ وہ خود پروکریٹ کریں۔ اب وہ زمین سے نہیں پیدا ہو رہے بلکہ اب ان کے یعنی پروکریشن سے، آپس میں ان کی مقاربت سے اور انسان پیدا ہو رہے ہیں، یا انسان نما پیدا ہو رہے ہیں جو مزید آپ کے لیے حیوانی وجود ہے، کیونکہ ابھی بھی یہ حیوان ہی ہیں، کیونکہ ابھی ان کے اندر وہ جو روح والا حصہ ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اب آپ تیسری سٹیج کو دیکھیے جس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ دیکھیے جو تیسری سٹیج وہ قرآن یہاں سے بیان کیا کرتا ہے کہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اس کے نوک پلک سوارے اور اس میں اپنی روح سے پھونک دیا، گویا کہ وہ جو روح والا جو حصہ تھا یا روح کا آنا یہ اس موقع پہ ہوا تیسری سٹیج پہ، اور اس کا کانسیکوینس کیا تھا کہ انسان کے جو ادراک کی جو صلاحیتیں تھیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اور جو فیکلٹیز تھیں جو سوچنے سمجھنے والی، ان کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی کہ جو اس کو انسان بناتی ہے۔ اس پہ انہوں نے یہ نوٹ لکھا ہے کہ یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں غالباً کئی نسلوں کے اختلاط سے انسان کے حیوانی وجود کو نک سک سے درست کیا گیا، یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو گیا کہ اسے انسان کی شخصیت عطا کی جائے۔ چنانچہ اس مخلوق کے جو افراد اس وقت موجود تھے ان میں سے دو کا انتخاب کر کے خدا کی طرف سے ایک لطیف پھونک کے ذریعے سے، جس کو قرآن روح کہا گیا ہے، یہ شخصیت اسے عطا کر دی گئی۔ یہی آدم و حوا تھے۔ اس کے بعد جو انسان پیدا ہوئے وہ سب انہی کی اولاد ہیں۔ قرآن کے اس بیان سے اگر غور کیجئے تو ان تمام آثار کی نہایت معقول توجیہ ہو جاتی ہے جو سائنسی علم کے ماہرین نے اب تک دریافت کیے ہیں، اور جنہیں ڈارونیت کے علمبردار اپنی تائید میں پیش کرتے اور اس طرح ان گتھیوں کو سلجھانے کی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے نظریے میں نہ پہلے حل ہوئی ہیں
اور نہ آئندہ کبھی حل ہوں گی. تو یہ ان کی بات کا خلاصہ ہے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے خواجہ حضرات ایک مرتبہ پھر اس کا اعادہ کیجیے کہ یہ کہہ رہے ہیں استاد بن حسن اصلاحی بھی ایگزیکٹلی اسی بات کو انہوں نے اپنی تفسیر میں رکھا ہے کہ ارتقاء جو ہوا ہے وہ اسی نسل کے اندر ہوا ہے، یعنی اسی سپیشیز میں ہوا ہے. یعنی ہر سپیشیز کا جو پہلا فرد تھا یا پہلی نو تھی وہ براہ راست زمین سے پیدا ہوئی، لیکن اس پر وہ سارے مرحلے نہیں گزرے جیسے کہ کلاسیکل اسکالرس کہتے ہیں، بلکہ بعد کی نسلوں پہ وہ سارے مراحل گزرے. مثلا پہلے تو کثیر تعداد میں لوگ یعنی ہیومنوائڈ جو ہیں وہ زمین سے پیدا ہوئے ہیں. انہی ہیومنوائڈس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اپنی نسل خود پیدا کریں. پھر بہت ساری نسلیں ان پہ گزری کہ انہوں نے اس طرح بہت ساری نسلوں کو پیدا کیا ہوگا ون آفٹر دی ادر. پھر تھرڈ سٹیج میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا تصفیہ کیا گیا، اور تصفیہ کرنے کے بعد اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب ان کو روح اللہ تعالیٰ ان میں بھیجتے، تو اب ان کو روح دی گئی ہے. تو گویا کہ روح دینے کے نتیجے میں اب ایک انسان ہے جو وجود میں آ گیا ہے. وہی کہتے ہیں کہ انہی جن لوگوں کو روح دی گئی ہے ان میں سے جو ایک جوڑا آدم اور حوا کا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر چوز کیا، اور پھر بقیہ تمام نسل انسانی اس سے پیدا ہوئی ہے. تو یہ وہ نظریہ ہے جس کو انہوں نے پیش کیا. یہ کریشن کا نظریہ ہے. یہ ڈارون کے نقطہ نظر سے اس میں کوئی اس سے غلط فہمی نہ ہو، اس میں بہت فرق ہے. ڈارونین ایوولوشن کا تو مطلب یہ ہے کہ کامن انسیسٹر، یعنی ایک انسیسٹر ہے تمام حیاتیات کا، تمام لائف فارمز کا، جس سے اوریجن ہوئی، جو اوریجن پہ کھڑا ہے اور اسی سے انسانیت پھیلی ہے. یہ جو کریشن کا نقطہ نظر ہے جو فرائی اسکالرز پیش کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ ہر سپیشیز کے اندر ارتقاء ہوا ہے. مثلا ہیومنوائڈز تھے، پھر ان کے اندر تدریج کے ساتھ وہی ہیں جو پرفیکشن کی طرف بڑھے ہیں. یعنی وہ بالکل جب پیدا ہوئے ہیں تو جو ہیومنوائڈز کا جو حیوانی وجود ہے وہ ہے جو پیدا ہوا ہے. اسی حیوانی وجود کو مختلف جنریشن میں پرفیکٹ کرنے کے بعد اس جگہ پہ پہنچایا گیا کہ وہ انسان بن گئے جن کو روح دی جا سکتی ہے. اور استاذ یہ لکھتے ہیں کہ قیاس آپ کر سکتے ہیں کہ جو بقیہ لائف فارمز ہیں، ہر لائف فارم کا جو پہلا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ پہلے وہ براہ راست مٹی سے پیدا ہوا، پھر اس کے بعد یہ اس کے اندر صلاحیت رکھ دی گئی کہ وہ خود اپنی نسل پیدا کرے. اس پہ بہت ساری جنریشنز گزری، اور پھر ان کے اندر جو اگر کوئی ایسی نسل تھی کہ جس کو روح دینی تھی تو ظاہر ہے وہ انسان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی، تو ان کو روح دی گئی جو انسان کی نما چیز تھی. جیسے ہم مثال کے طور پہ جنوں کو قیاس کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غیر شعوری مخلوق ہے جن کو ہم جانور کہتے ہیں، ان کو تو جو روح سے نہیں نوازا گیا تو وہ اسی انسانی وجود، اسی حیوانی وجود پہ رک کے رہ گئے ہیں کہ جو روح سے پہلے تھا. لیکن ابھی فی الحال آپ ان کی بات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ہم اس وقت انسانوں کو زیر بحث لے کے آ رہے ہیں. تو انسانوں کے حوالے سے جو کامن انسیسٹر کے بجائے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ کامن کریٹر ہے جو اس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن ہر سپیشیز کے اندر ارتقاء ہوا ہے، نہ کہ ایک سپیشی تھی یا ایک خلیہ تھا اور اس کے نتیجے میں بہت سارا جو پوری کی پوری انسانیت ہے وہ پھیلی ہے. تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ نقطہ نظر ہے وہ ان فاسلز کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہے جو آپ کو ایک سپیشیز کے اندر پائے جاتے ہیں. مثلا ہیومنوائڈز جو ہیں، آپ کو بہت سارے جو فاسلز ملے ہیں وہ اسی انسان کے حیوانی وجود کے فاسلز ہیں جو شروع دن سے ہی انسان تھا لیکن اس میں بھی روح نہیں آئی تھی اور ابھی وہ پروکریٹ خود کر رہا تھا. تو آپ کو جو اس وقت بہت سارا سرمایہ ملا ہوا ہے فاسلز کا وہ اس سے ایکسپلین ہو جاتا ہے. جبکہ جب اگر آپ ڈائریکٹ کریشن مانیں جیسے کہ ہمارے کلاسیکل اسکالرز مانتے ہیں، ڈائریکٹ کریشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جو فرد ہے ہر نوع کا سارے مراحل اس پہ گزرے ہیں، یعنی اسی کو پیدا کیا گیا، اسی کا کے اندر پروکریشن کی صلاحیت رکھی گئی اور پھر اسی کے اندر تصفیہ ان کو کیا گیا. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ ایکسپلین نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے لنگوسٹکلی، ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے یہ وہی اصول ہے جو ہمیشہ آپ کو میں بتانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی جو فیصلہ کن چیز ہے وہ لینگویج ہے. اور وہ لینگویج میں کیا چیز ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو نظر انداز ہو گئی ہے ترجمے میں، کلاسیکل اسکالرز کے ترجمے میں میں اس کو ایسے کہہ سکتا ہوں. نظر انداز ایسے ہو گئی ہے کہ اس کو انہوں نے اوور لک کر دیا، اور وہ ایسے اوور لک کیا کہ انہوں نے جب ترجمہ کیا تو اس میں بدا کا جو ورڈ ہے وہ ترجمے میں نظر انداز ہو گیا، اس کا اسٹریس نظر انداز ہو گیا. بدا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا شروع کیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ انسان کو پیدا کیا. یہ دیکھیے میں آپ کو اس کی ایک کلاسیکل اگزامپل دکھاتا ہوں. دیکھیے جب تفسیر ابن کثیر کا جنہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی اس ورڈ بدا کی، اور دیکھیے انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی وہ ترجمہ کیا ہے جو خلقنا کا ترجمہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اس کا صحیح ترجمہ ہے پیدا کرنا شروع کیا. یہ دیکھیے اس ترجمے کو انہوں نے کیا ترجمہ کیا، اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا.
یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، نظر انداز ہو گئی ہے کہ خلقہ ہو کے بعد ہے کہ وہ بدا خلق الانسان من طین، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا نہیں کیا. یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو دونوں تھیوریز کو یا دونوں اپروچز کو کے اندر فارق ہے، جو کہ ایکچولی آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ترجمے میں فرق کیوں آیا اور یہ پورا کانسیپٹ کیوں چینج ہوا. اگر میں ترجمہ یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مٹی سے انسان کو پیدا کیا، تو پھر وہ جو کلاسیکل اسکالرس کی بات کی گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کو پیدا کیا، پھر اسی انسان کو کے اندر صلاحیت رکھی کہ وہ پروکریٹ کرے، اور پھر اسی انسان کے اندر اس کا تصفیہ کیا، اس کے اندر روح پھونکی. گویا ایک ہی انسان، پہلے شخص پہ وہ سارے مراحل گزر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ عربی زبان میں الفاظ یہ ہوتے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یعنی ہم نے انسان کو پیدا کیا. یہ تو الفاظ ہیں ہی نہیں قرآن مجید کے. قرآن کا الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا شروع کیا. کیا مطلب ہے؟ پہلا فیز انسانیت کا ایسے پیدا ہوا. In the first phase, mankind was created like this. تو جیسے ہی آپ یہ ترجمہ کریں گے تو اب آگے سارے جو سما آ رہے ہیں وہ وجود کے سما ہوں گے. اس کے بعد پھر اگلا فیز یہ آیا کہ ان کے اندر پروکریشن کی صلاحیت رکھ دی گئی. پھر اس کے بعد ایک تیسرا فیز یہ آیا کہ ان کا تصفیہ کیا گیا، یعنی نسلیں گزرتی چلی گئیں اور ان نسلوں کے اندر ارتقا ہوا. تو یہ صرف بدا کا ورڈ ہے، یعنی بدا کا لفظ ہے جو یہ بالکل فیصلہ کن ہو جاتا ہے اس جگہ پہ کہ آپ کو یہ بتائے کہ یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسی پہ یہ مرلہ گزرا، یہ مرلہ گزرا، یہ مرلہ گزرا. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو ایسے پیدا کرنا شروع کیا. This was how I started creating mankind. And then this happened. What happened? کہ ان کے اندر صلاحیت رکھ دی کہ وہ خود پروکریٹ کر سکیں، خود مقاربت کر سکیں، خود تناسل سے اپنے بچے پیدا کر سکیں. اس کے بعد پھر ایک اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیز آیا کہ جب ان کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تصفیہ کیا، ان کو پرفیکشن دی تاکہ اب ان کے اندر روح آئے. تو وہ تھرڈ سٹیج ہے انسانیت کی کہ جب اس کے اندر روح پھونکی گئی. اس روح جو پھونکی گئی ہے اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کا انتخاب کیا، روح پھونکنے والے میں سے ایک فرد کا یا ایک جوڑے کا، اور اس سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا. تو گویا کہ ایک ہی جو سپیشیز کے اندر ارتقا ہوا ہے، نہ کہ انٹر سپیشیز ارتقا ہوا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ اس وقت جتنے بھی ڈارونینز ہیں یا ڈارونینسٹ ہیں، وہ ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں پیش کر سکے کہ جس میں انٹر سپیشیز کا کوئی آپ کو ارتقا نظر آیا ہو. مثلا دو چیزوں کی اختلاف کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکے ہوں کہ دیکھیے پہلے یہ چیز تھی، اس کے بعد یہ ٹرانسفارمیشن ہو کے یہ بن گئی. جتنے بھی آپ کو ایگزامپلس ملیں گے وہ ایک ہی سپیشیز کا ارتقا آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر ہوتا ہوا. گھوڑے کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو جو ابتدائی تک چلے گئے ہیں وہ اسی نسل کے اندر ارتقا وہ بتا رہے ہیں، لیکن گھوڑے کچھ اور بننا تھا تو آپ کو اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ملے گی. پھر دو چیزیں اور ہیں جو آپ کو اس سلسلے میں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ارتقا اگر یہ تھا تو پھر اس کو جاری رہنا چاہیے تھا. ایک خاص سطح پہ آ کے جو انسان رک گیا، جیسے کہ اب ہم ہیں جو کافی ہزاروں لاکھوں سالوں سے ہیں، تو وہ ارتقا اب پھر کدھر ہے، جو اب کہاں ہے، جو اب نہیں ہو رہا، یا اگر ہو رہا ہے تو ہمارے سامنے نہیں آ رہا. اور آخری بات یہ کہ جو کروڑوں سال کے اندر جو یہ پروسیس ہونا تھا اس کی ساری کڑیاں ہمیں اس طرح سے نہیں ملتی. میں نے صرف کیا کہ اس وقت میرا براہ راست موضوع ڈارون کی تھیوری نہیں ہے، اس پہ تنقیدات جو ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں، ان کو آپ الگ سے دیکھیں. لیکن جو قرآنک تھیوری آف کریشن ہے، آف ڈائریکٹ کریشن ہے، اس وقت ہمارا موضوع وہ ہے. اور اس میں ہم نے کلاسیکل اسکالرس کا تقابل کیا ہے فرائی اسکالرس کے ساتھ. اور کلاسیکل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ پہلی شخصیت جو پیدا ہوئی ہر نوع کی، ابھی فی الحال انسان کی بات کریں تو حضرت آدم ہیں جو سب سے پہلے زمین سے پیدا ہوئے، انہی پر یہ سارے مراحل گزرے ہیں جو یہ آیت بیان کرتی ہے. جبکہ فرائی اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت آدم نے آگے جا کے وجود میں آنا ہے. یہاں تو بھی انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، جو پہلا انسان تھا جو ہیومنوائڈ تھا، اس کے بعد اس کے اندر پروکریشن کی صلاحیت رکھی گئی، پھر اس کو روح اس کے اندر پھونکی گئی. ورنہ اگر آپ یہ مانیں گے کہ آدم پہلے تھے تو پھر تصفیہ بعد میں ماننا پڑے گا آپ کو. تصفیہ تو ظاہر ہے کہ اسی شخص کا ہونا چاہیے نا جو پھر مکمل آدم کہلائے، روح اسی کی ریسیپینٹ ہونا چاہیے کہ وہ جس کو روح ملے. تو یہ آپ کو پھر مؤخر ماننا پڑے گا. اور یہ مانا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ انسان پہ، لیکن وہ میں نے جیسے بحث کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ ایک ایسا علم رکھ دیتے ہیں، نشان رکھ دیتے ہیں کہ جو انسان کو غلطی کرنے سے بچاتا ہے. اور وہ بدا کا جو ورڈ ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ یہ نہ کریں کہ انسان کو پیدا کرنا شروع کیا،
اور مس کر دیں بدا کو، اور آپ ترجمہ یہ کہیں کہ انسان کو پیدا کیا، تو پھر یہ ترجمہ آپ کو اس جگہ پہ لے جائے گا کہ پیدا کیا، اس کے بعد اسی انسان پر وہ سارے مرحلے گزرے، جبکہ بدا یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو سٹارٹ آف مین کائنڈ ہے. گویا کہ سمجھے کہ اس کی رعایت کریں گے تو اس کا صحیح مفہوم یہ بنے گا کہ گاڈ اسٹارٹیڈ ٹو کریٹ مین کائنڈ in this fashion, in this manner. In the first instance, he created mankind directly from earth. Yeah, mankind کا word بھی موضوع نہیں ہے, humanoids. وہ ان کا حیوانی وجود تھا. And then he gave them the ability to procreate. جو اب آپ مقاربت کر سکتے. And then a lot of generations passed. And then he perfected them and blew his spirit into them. ان کی اپنی جو روح ہے جو انسان کو شخصیت دیتی ہے اور جس سے وہ انسان کی صلاحیت انسانیت کی صلاحیت اپنے اندر پاتا ہے, وہ اس کے اندر ڈالی گئی. تو یہ وہ سارے سٹیجز ہیں. ظاہر ہے اس کے پھر کچھ اثرات ہوں گے. اس کا پہلا اثر تو یہ ہوگا کہ ہم حضرت آدم کا براہ راست مٹی سے پیدا کرنا یہ پھر یہاں نہیں ہے. یعنی یہاں اصل یہ مراد ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس کریشن کی اسکیم کو سمجھنا ہے اور یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا, اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مٹی سے پیدا کرنے کا عمل ہے جس کا آغاز کیا مٹی سے, اور الٹیمیٹلی اسی پیدائشی عمل کا انتہا یا منتہا یہ ہوا کہ وہ انسان بن گیا, اور وہ انسان وہ بنا کہ جس کو ہم آدم اور حوا کہتے ہیں, گویا کہ وہ ان سٹیجز سے گزر کے بنا. اب ظاہر ہے کچھ چیزیں اور ہیں جو قرآن مجید اس میں بیان کرتا ہے. میں تھوڑی سی ان کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں, پھر آپ اپنے سوال کر سکتے ہیں. یہ جو سٹیج ہے نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا براہ راست, یہ قرآن مجید میں اور جگہوں بھی بیان ہوئی ہے. اور یہ جو سٹیج ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے انسانوں کو پیدا کیا جیسے کہ ترتیب سورہ سجدہ میں, یہ آپ کو سورہ سجدہ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی. تو اس وجہ سے اٹ از ورتھ وائل کہ تھوڑا سا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو باقی مقامات ہیں قرآن مجید کے, وہاں پہ یہ بات کہ براہ راست انسان کو مٹی سے پیدا کیا, یہ جگہ جگہ آپ کو مل جائے گا. دیکھیے اس کی کچھ ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. یہ سورہ ہجر میں اور سورہ رحمان میں اس کے الفاظ ہی ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا تھا. یہ وہی مراد ہے کہ بنایا تھا کا مطلب ہے اس طرح سے بنانا شروع کیا تھا. یا یہ کہا گیا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار, انسان کو ٹھیکری کی طرح بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. یعنی بچتی ہوئی مٹی وہی جو خشک ہو جاتی ہے, اس کا قشر سا بن جاتا ہے, اس سے انسان کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ بیان ہوا ہے سورہ نوح کے اندر اور سورہ فرقان میں کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا, اور دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے خاص اہتمام کے ساتھ تمہیں زمین سے اگایا, گویا کہ زمین سے پیدا کیا. پھر یہ کہا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا, اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا, پھر اس کے نسب اور سسرال ٹھہرائے. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑی قدرت والا ہے. گویا یہ جو پانی ہے یہ بھی اس آمیزے کا حصہ بنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زمین سے پہلا مرتبہ جب جو ہیومن فارمز کو کریٹ کیا, وہ گویا کہ مٹی اور پانی کی آمیزش سے جو ایک امیزہ بنا ہے, ایک مکسچر بنا ہے, جو ظاہر ہے کہ ساحلی علاقوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ کیچڑ پایا جاتا ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہی ساحلی علاقے تھے کہ جہاں یہ عمل سب سے پہلے ہوا ہے کہ کیچڑ اور مٹی وہاں پہ وافر مقدار میں موجود تھے, اور وہی باعث بنے ہیں حیات کا سب سے پہلے, اور آہستہ آہستہ پھر اگلا سٹیپ وجود میں آیا. لیکن جو میں نے جیسے کہا کہ ان ترتیب سے جو یہ تینوں سٹیپس بیان ہوئے ہیں یہ صرف قرآن میں ایک جگہ بیان ہوئے, وہ مقام ہے جو ہم نے آج پڑھا ہے سورہ سجدہ کا. باقی جو مقامات ہیں ان کے اندر آپ کو جگہ جگہ زمین سے پیدا ہونے کا شعور ملتا ہے. آخری جو بات ہے جو میں اپنی بات کو ختم کروں گا, وہ پھر یہ ہے کہ یہ جو ایک قرآن میں آیت آتی ہے نا کہ خلقہ من تراب, یعنی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو آیت ہے, میں آپ کو آیت پہلے نکال لوں پھر آپ کو ظاہر وہ سوال ہے جو آپ کے یہاں پیدا ہوگا. جی لیکن یہ الفاظ ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. اللہ نے اسے مٹی سے بنایا, پھر اس کو حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آدم کو مٹی سے بنایا, کیونکہ الفاظ تو یہاں بالکل صحیح ہیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, تو پھر یعنی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی جو بن باپ کی پیدائش ہے وہ بڑے عجوبی چیز ہے, تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس سے زیادہ عجوبے کی چیز تو آدم ہے. آدم جو ہیں وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں, ان کے تو ماں باپ دونوں نہیں تھے. تو دیکھیے اس آیت کے اندر جو تخلیق آدم کا جو پہلو مراد ہے جس میں اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتے ہیں, وہ اصل میں سٹریس کس پہ ہے؟ وہ اگلی بات پہ ہے جو بات کہی ہے نا کہ ثم قال له کن فیکون,
کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کام کے لیے کوئی حکم کرتے ہیں یا کوئی ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ کن کہہ دیتے ہیں. تو آدم کو بھی مٹی سے پیدا کرنا شروع کیا، پیدا کرنا شروع کیا، نہ کہ پیدا کیا. تو یہ ان تمام آیتوں کو آپ اس سورہ سجدہ کی آیت کی روشنی میں دیکھیں گے جہاں پہ بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بدا خلق، یعنی اسٹریس کے ساتھ کہتے ہیں شروع کیا. وی اسٹارٹیڈ ٹو کریٹ مین کائنڈ لائک دس. اب جب آپ شروع کرنے کا ورڈ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہر جگہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ جیسے یہ خاص جگہ ہے کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مٹی سے پیدا کرنا شروع کیا. اور اصل چیز جہاں پہ جو اسٹریس ہے وہ پیدائش کا نہیں ہے بلکہ کن فیکون والی حصے کا جو آیت کے آخر میں آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہو جائے تو اس کے لیے وہ کن کہہ دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی ترتیب سے وجود میں آنے شروع ہو جاتی ہے. مطلب کیا ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ آدم کا ہیولا بنا مٹی سے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ آدم نما چیز کوئی بنی، اس کے بعد اس کا تصفیہ ہوا، اس کے اندر اس سے پہلے اس کے اندر نسل چلانے کی صلاحیت رکھی گئی اور پھر وہ ایک جیتا جاتا ہے انسان کے طور پہ آدم اور حوا کو کریٹ کر دیا گیا. تو یہاں پہ بھی اگر یہ کہا گیا کہ نہ مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، تو یہ اس مفہوم میں نہیں ہے بلکہ اسی مفہوم میں ہے کہ جو کن فیکون کا جو پروسیس ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. تو میں نے خواتین حضرات کی کوشش کی آپ کو یہ بتانے کی اس میں ان آیات کے اندر کہ ڈائریکٹ کریشن اگرچہ دونوں جو ہمارے اسکالرلی اسٹریکس ہیں وہ مانتی ہیں، لیکن ایک اسکالرلی اسٹریک یہ کہتی ہے کہ اس ڈائریکٹ کریشن کے نتیجے میں جو تینوں مراحل ہیں وہ پہلے ہی فرد پہ گزرے، پہلے انسان پہ گزرے، حضرت آدم پہ گزرے. جبکہ دوسری اسٹریک یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ حضرت آدم کی تخلیق جب ہوئی ہے اس سے پہلے تخلیق ہو چکی تھی. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم کے ماں اور باپ موجود تھے کیونکہ حیوانی ماں اور باپ تھے، یعنی اس تھیوری کے نتیجے میں. جبکہ پہلی تھیوری کے نتیجے میں وہ براہ راست مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، کوئی ماں باپ نہیں تھا. اور مزید یہ ہے کہ دوسری تھیوری جو ہے یا دوسرا جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے نتیجے میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک ہی نسل کے اندر ارتقا ہوا ہے، نہ کہ تمام انسانیت کے اندر ارتقا، جیسے کہ ڈارون کہتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو اس وقت ہمارے پاس فاسلز کا خزانہ موجود ہے، ایک بے پناہ، وہ بھی اس طرح سے ایکسپلین ہو جاتا ہے کہ ودن اے سنگل اسپیشیز جو ارتقا ہوا ہے وہ آپ جان سکتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ارتقا ہوا ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ بندروں سے انسان بن گیا، وہ شروع بھی انسان ہی تھا، انسان نما تھا، وہ ہیومنوائڈ تھا جس کے اندر ابھی نفخ روح نہیں ہوا تھا، وہ ہیومنوائڈ تھا جس کے اندر ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، اس کا تصفیہ نہیں ہوا تھا، ابھی وہ پروکریٹ نہیں کر سکتا تھا بلکہ براہ راست زمین سے پیدا ہو رہا تھا. آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ جب صلاحیتیں پیدا ہوئی ہیں، جب پیدا ہو گئی ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیئر کو سلیکٹ کیا فرام دیم اور ان سے پھر باقی انسانیت کی جو پورا سلسلہ ہے وہ چلایا ہے. تو میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں. یہ مجھے معلوم ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل موضوع ہے اور میں نے کوشش تو کی ہے اس کو سمپلیفائی کر کے بیان کرنے کی، لیکن I'm sure آپ کو بہت سارے سوالات ہوں گے تو میں حاضر ہوں ان کے لیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. یہ یقیناً ایک ایسا مہمہ تھا جس پہ میں نے بھی بہت دفعہ اس کو غور و فکر کیا، لیکن آج آپ نے جس طرح سے بدا کا لفظ ایکسپلین کیا ہے، it solved so many mysteries for myself personally. بہت بہت شکریہ. پہلا سوال ہے ریاض صاحب کا. پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جو میں سمجھ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور بھی اور انسان دونوں مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. جی پہلی جو اسپیشیز ہے ہر کیٹیگری کی براہ راست اس کی کریشن ہوئی. یہ جو اسکالرز کہہ رہے ہیں یہ جو مثلا ہر چیز کا جو پہلا فرد ہے وہ آپ جانور کا لے لیں، وہ انسان کا لے لیں، وہ باقی انہوں نے قیاس کیا ہے. قرآن مجید نے تو اسے صراحتاً بیان کیا ہے، وہ تو انسانوں کا بیان کیا ہے. تو استاد یہ کہتے ہیں کہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جو بقیہ جو لائف فارمز ہیں ان کے ہاں بھی ایسے ہی ہوا ہوگا کہ جو پہلا لائف فارم ہے اس کا وہ براہ راست زمین سے پیدا ہوا ہوگا اور پھر اس کے اندر یہ بات صلاحیت رکھ دی گئی کہ وہ خود پروکریٹ کر کے اپنی اولاد خود پیدا کرے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جانوروں میں روح نہیں ہے، روح صرف انسان میں ہے. تو جی ایسے ہی ہے بالکل. جو جانور جب مرتے ہیں تو ان میں سے بھی تو کوئی چیز نکلتی ہے نا، وہ روح کے علاوہ کوئی اور چیز ہے. وہ جان ہی ہے. دیکھیں انسان کی جو جان ہے وہ جب نکلتی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک بایولوجیکل پروسیس بھی ہوتا ہے نا. آپ جب مثال کے طور پہ جب ایک بکری یا بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو وہ ذبح کرنے کے پروسیس کے اندر اس کی ابھی سانس تو موجود ہے نا، اس کے اندر حیات، اس کو کہتے ہیں نا حیاتیاتی شعور موجود ہے، حیاتیاتی زندگی موجود ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے کہ آپ کی جو باڈی ہے اس کے اندر حیات ختم ہو جائے، یعنی حیات سے مطلب روح نہیں ہے بلکہ صرف ایک لائف ہے. تو لائف لیس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کا جو ہارٹ ہے یا آپ کا جو برین ہے وہ ڈیڈ ہو جائے. تو جب جانور تڑپتا ہے تو وہاں اس کی روح نہیں نکل رہی ہوتی بلکہ اس کا جو بایولوجیکل پروسیس ہے آرگنزم کا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ زندہ ہوتا ہے. تو زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے نہ کہ اس کے اندر کی روح. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ
مطلب انسان میں جو مطلب قرآن میں آیا نفس اور روح دو مختلف چیزیں ہیں، تو مطلب روح اور ہاں جی، چیز ہے، نفس کو ہم دیکھیں جانتے نفس تو ظاہر ہے انسان جب بول رہا ہوتا ہے وہ نفس وما سواہا تو ایک اور مفہوم میں آتا ہے، لیکن جب وہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کے اندر ایک نفس وجود کر دیا ہے جو اس کو سجھاتا ہے، وہاں وہ کانشیس کے مفہوم میں بولا جاتا ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کا حیوانی وجود ہے، وہ اس کی وہ حیوانی وجود ہے، وہ پہلے وجود میں آ جاتا ہے، اور وہ پہلے وجود میں آیا جب انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی. اس کا جو روحانی وجود ہے، جو روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی جس کے نتیجے میں انسان بنا ہے، جانوروں سے ڈسٹنکٹ ہوا ہے، وہ ایک خاص سٹیج پہ آ کے ڈالی گئی جب وہ اس قابل ہوا کہ وہ روح کا ریسیپینٹ ہو سکے. تو نفس اور جان مختلف چیزیں ہیں. پھر میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو کلیئر دیٹ. جی جی بالکل بالکل، یعنی یہ بعض دفعہ انٹرچینجبلی بولی جاتی ہیں، لیکن اصلاً جان کا مطلب ہے جو بایولوجیکل جان ہے، یعنی جو حیاتیات ایگزسٹنس نہیں ہوتی، جو محض ایگزسٹنس ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں آرگینک لائف فارم، جس کے اندر ابھی کوئی شعور نہیں پیدا ہوا. لیکن اب تین چیزیں ہیں، ایک مادہ ہے، ایک حیات ہے، اور ایک شعور ہے. مادہ کا مطلب ہے مٹیریل چیز، حیات کا مطلب ہے لائف وداؤٹ اینی کانشیسنس، اور تیسری چیز ہے کانشیسنس. تو تینوں چیزوں کا جو مرکب ہے وہ انسان ہے، یعنی وہ اس کے اندر وہ مادیت بھی پائی جاتی ہے، اس کے اندر وہ لائف فارم بھی ہے، اور اس کے اندر کانشیسنس بھی ہے. لیکن جو جانور ہوتے ہیں وہ میٹر، یعنی ایک یوں سمجھ لیجیے کہ مٹیریل وجود ہے، اور اس کے بعد ان کے ہاں ایک لائف ہے. وہ لائف از جسٹ اے بایولوجیکل لائف، ناٹ اینی ادر کانشیس لیول جو کہ انسان کو دیا گیا. تو کانشیسنیس ہے جو ڈسٹنکٹ کرتی ہے انسانوں کو جانوروں سے. تھینک یو ڈاکٹر. شکریہ. عدیل پلیز گو ہیڈ اور اپنا سوال کیجیے. جی السلام ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا سر، اس میں ایک تو یہ سوال کہ جو یہ 1000 سال ہے، اس کے بارے میں اگر مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے پرائر شاید کبھی ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ یہ بات کہ تقدیر میں کوئی چیز لکھ دی گئی ہے، یہ بات اس طریقے سے سچ قرآن میں کلیئرلی نہیں اسپیسیفائی کی گئی. اف آئی انڈرسٹوڈ یو کریکٹلی، اف ناٹ پلیز فیل فری ٹو کلیریفائی. تو لیکن ساتھ میں یہ بات تقدیر کا کوئی لفظ نہیں، لفظ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم، یعنی ہر جگہ خدا کا علم بیان ہوا ہے. یہ تقدیر کا جو کانسیپٹ ہے، اس سے ہم واقف ہے کہ something has been written down. قرآن اس سے بالکل اجنبی ہے. The Quran doesn't have anything which states something similar. رائٹ. لیکن یہی آیات جو اسٹارٹ میں آپ نے بتائیں جس میں 1000 سال کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں آئی تھنک عامدی صاحب اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے بتاتے بھی ہیں کہ تم لوگ اتنے جلد بازی میں کیوں آئے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے جتنے معاملات ہیں ان کا اگلے 1000 سال تک کا فیصلہ اسی ایک وقت میں ہی کر دیا ہے. کچھ اسی طرح کی بات ہے جو کہ آئی تھنک ان آیات کی تفسیر میں بتائی گئی ہے. سو یہ کیا تقدیر کے ہونے کو اشارہ نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو معاملات ہیں تو ایک آپ دوبارہ دیکھیے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو وہ بتا رہے ہیں یا جو سارے مفسرین، کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے، وہ یہ کہ جو ہمارے ارتھ ایئرز ہیں 1000 ارتھ ایئرز they become one God year، یعنی one day of God، یعنی ایک خدا کا جو دن ہے ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. یہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ یہ اس پس منظر میں آتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں جی قیامت کیوں نہیں آ رہی ہے، ہم تو اس کے منتظر ہیں، آپ ڈرا رہے ہیں. اس کے جواب میں اللہ میاں کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو پیمانہ ہے ٹائم کا، وہ اور تمہارا پیمانہ اتنا فرق ہے، جو ہمارے لیے بہت نزدیک ہے وہ آپ کے لیے بہت دور ہے. اس لیے آپ کا جو 1000 سال ہے وہ ہمارے ایک دن کے برابر ہے. تو میں جب کہتا ہوں قیامت ایک دن میں آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اگر یہ کہیں بہت قریب ہے کیونکہ ایک دن رہ گیا، تو وہ آپ کے لیے شاید ایک دن ہوگا، وہ میرے لیے 1000 سال ہے. تو یہ جہاں جہاں بھی قیامت کے یا یہ اس دن کی بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دن کتنا بڑا ہے، وہ ہمیشہ اس کے جواب میں آیا کہ وہ کمپلین کرتے تھے جی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس عذاب کو لے کے آ رہا ہوں، وہ قیامت آنے والی ہے. تو کہتے تھے وہ کیوں نہیں آ چکتی، وہ کہاں رہ گئی ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے وقت کو یا اپنے ٹائم کے جو میجرمنٹس ہیں ان کو میرے ٹائم کے میجرمنٹس پہ قیاس نہ کرو، کیونکہ میرا جو ٹائم ہے وہ بالکل اور ہے. میرا تو ایک دن آپ کے 1000 سال کے برابر ہے. یہ اس کانٹیکسٹ میں ہر جگہ آیا. ایک اور جگہ پہ آیا سورہ معارج میں، وہاں تو 50,000 سال کا ذکر ہے. اور وہاں یہ ہے کہ جبریل جو ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ دن جو ہوتا ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے، جس میں انہوں نے ان کی پیشی کرنی ہوتی ہے. تو وہاں پہ بھی بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ ہیومن کانسیپٹ یا ہیومن ٹائم فریم کا جو ایک پورا پیراڈائم ہے وہ اس سے فرق ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیراڈائم سے فرق ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن کے بعد موت آنے والی ہے، ایک دن کے بعد قیامت آنے والی ہے، تو سوچے نا کہ اس کا مطلب کیا ہے 1000 سال آپ کے کاؤنٹ کے مطابق. تو اصل میں ہیومن کاؤنٹ اور گاڈ کاؤنٹ ریگارڈنگ ٹائم، اس کا کمپیریزن ہے اس جواب میں کہ کیوں نہیں قیامت آ رہی. اس کو آپ بار بار پیغمبر کو کہتے ہیں نا کہ آپ کیوں دھمکاتے ہیں جو چیز آنے والی نہیں ہے.
اس کے جواب میں خدا کہتے تھے کہ دیکھو تم تو لانے والے نہیں ہو, یہ میں بھیجنے والا ہوں, اور میرا بھی معاملہ یہ ہے کہ میرا جو ٹائم ہے وہ اس کا اسپین اور ہے اور انسانوں کا ٹائم کا اسپین اور ہے. رائٹ سر, صحیح ہے سر. میں اس پہ تھوڑا فالو اپ آپ سے اگلی راؤنڈ میں لے لوں گا. اور دوسرا اس راؤنڈ کا آخری سوال میرا یہ ہے کہ ایک آیت ہے جس میں ذکر کیا جاتا ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی اسپیشیز ہی کسی اور جانور سے چینج ہو جائے, لیکن ایک آیت ہے جہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ انسانوں کو ذلیل بندر بنا دیا. اس طرح کی شاید کوئی آیت ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کس میں اور کہاں پر ذکر کیا جاتا ہے. بالکل ہے, لیکن دیکھیں وہ تو سزا کے طور پہ بندر بنا دینا بالکل اور چیز ہے, اور ارتقاء کا نظریہ یا جانوروں سے انسان کا پیدا ہونا یا ان کا ارتقاء پذیر ہونا یہ بالکل اور چیز ہے. یہ تو سزا یافتہ ہونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ کہا گیا ہے کہ جب انہوں نے ان کے عہد کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین, کہ تم ذلیل بندر بن کے رہ جاؤ. تو یہ تو سزا کا بیان ہے, یہ سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو باطن تھا وہ اور اس کا جو ظاہر تھا وہ بالکل بندروں کی طرح کر دیا. یعنی اس بندر کی سٹیٹ یہ تھی کہ اس میں نفخ پھر بھی ہوا تھا, وہ شخصیت کے لحاظ سے انسانی تھا لیکن اس میں بندر ایسا ہو گیا. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے, وہ تھا تو انسان نما, لیکن اپنی باطن میں اور اپنے ظاہر میں جو جانور جیسے ہوتے ہیں مکروہ شکل کے, تو وہاں پہ صرف سزا کا بیان ہے, وہاں پہ یہ حیاتیاتی شعور بیان کرنا متکلم کا منشا نہیں. لیکن ایک بڑا ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں وہ اس بحث پہ نہیں پڑھ رہے کہ جو انسان کا وجود ہوگا اس کے اندر روح الگ ہوگی یا وہ اختلاط ہوگا یا نہیں ہوگا. وہاں صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جب یہ غلط کام اختیار کیے یا غلط کام کیے اور فلاں چیزوں کی پاسداری نہیں کی, تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بندروں کی شکل دے دی اور باطن ان کو بندروں کی طرح کر دی. This is just a mention of a punishment from God. Right, sir. Thank you. شکریہ. ریاض خان, یو آر اپ نیکسٹ, پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. Stalin Doc, I just want to see if I understand correctly. تو آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کی اللہ نے تخلیق کی اور شروع کی, اور آدم علیہ السلام جب پرفیکٹ ہو گئے تو he was not made out of clay, but ہوا اور آدم علیہ السلام کی ملنے سے پیدا ہوئے. تو یہ صحیح سمجھ نہیں, دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں. جو ہمارے مفسرین ہیں تفسیر روایات کے, وہ تو کہتے ہیں کہ آدم جو ہیں وہ ڈائریکٹلی مٹی سے پیدا ہوئے, انہی کے اندر پھر پروکریشن کی صلاحیت رکھتی گئی. مطلب کیا ہے کہ ہی واز ایبل ٹو پروڈیوس فیوچر جنریشنز بٹوین بائی میرج ود ہوا, اینڈ اس کے بعد پھر انہی کے اندر وہ جو کے اندر یہ صلاحیت رکھتی گئی کہ ان کا تصفیہ ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اندر روح جو ہے وہ پھونک دی جائے. تو تینوں جو پروسیسز یا اسٹیجز کی آیت بیان کر رہی ہے وہ کہتی ہیں آدم پہ گزرے ہیں, ایک شخص پہ, پہلے شخص پہ گزرے ہیں. یہ ایک تھیوری ہے یا ایک انٹرپریٹیشن ہے جو میجورٹی کی ہے. جو فرائض اسکالرز وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے انسان کو پیدا کرنا شروع کیا نہ کہ پیدا کیا. جب شروع کیا تو پہلے انسان کیا تھا, وہ انسان نما تھا, اس کا حیوانی وجود تھا اور وہ زمین سے پیدا ہوا. اس کے بعد بہت ساری جب جنریشن اس طرح سے پیدا ہو گئی, بہت ساری انسانیت سے پیدا ہو گئی, تو پھر بعض ان کے اندر یہ صلاحیت رکھتی گئی بعض جنریشنز کے اندر کہ اب وہ زمین سے پیدا ہونے کے بجائے دے کین ناؤ پروڈیوس فرام دیئر اون سیلز بائی ریپروڈکٹیو میتھڈ. یہ سیکنڈ فیز تھا. پھر تھرڈ فیز یہ تھا کہ یہی جو نسلیں تھیں جو کہ پیدا ہو رہی تھیں تھرو ریپروڈکشن, ان میں صلاحیت رکھتی گئی کہ اب وہ ایک پرفیکشن ان کو دے دی جائے تاکہ دے آر ایبل ٹو ریسیو دیئر سول, ان میں روح آ سکے. تو یہ تیسری اسٹیج آف کریشن تھی یا تیسرا فیز آف کریشن تھا. جب یہ بھی ہو گیا اور ناک اور دل اور آنکھیں انسان کو مل گئی, اس کا شعور ہو گیا, نفخ روح ہو گیا, تو اب جو انسان تھا وہ آدم اب بنا, وہ یعنی آپ سمجھ لیں اب وہ انسان بننے شروع ہو گئے کہ جو پرفیکٹ ہیومن بینگ تھے. ان میں سے ایک جوڑے کا انتخاب کیا, ان میں سے جو آدم اور حوا تھا. یعنی جس طرح سے آدم براہ راست پیدا ہوئے, براہ راست نہیں پیدا ہوئے, اس طرح سے حوا براہ راست پیدا نہیں, بلکہ ان سٹیجز سے گزر کے دے ور پرفیکٹڈ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ تھرڈ سٹیج پہ پھر ایک جوڑے کا انتخاب کیا جن کے ظاہر بایولوجیکل پیرنٹس تو ہوں گے نا, کیونکہ وہ پیرنٹس تھے کہ جو پروکریٹ کر رہے تھے لیکن جن کے یہاں روح نہیں تھی یا جو ابھی ان کے اندر روح پھونکی نہیں گئی تھی. تو تھرڈ سٹیج پہ جب روح پھونکی گئی تو اس سٹیج پہ جو ایک پیئر تھا آدم اور حوا, اس کا انتخاب کیا گیا, اور پھر ریسٹ آف مین کائنڈ اس سے پیدا. گویا کہ حضرت آدم سے پہلے ان کے بایولوجیکل پیرنٹس تھے اور ان کے بھی پیچھے کوئی اور ہوں گے جو کہ مٹی سے پیدا ہونے شروع ہوئے,
تو یہ ایک پوری سائیکل ہے جو اس تک پہنچی ہے کئی ہزار سال میں یا بہت ساری جنریشنز میں، کہ جہاں جس کے نتیجے میں جب تصفیہ ہو گیا، جب روح آنی شروع ہو گئی اس جنریشن پہ جو فائنل جنریشن تھی، پھر اسی جنریشن میں سے دو سولز کا یا دو افراد کا انتخاب کیا گیا جو آدم اور حوا تھے، اور پھر بقیہ انسان ان سے پیدا ہوئے. یہ ایسے ہے. ٹھیک ہے، ایک فالو اپ، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ حوا جو ہے آدم علیہ السلام کی رب سے پیدا ہوئی، تو پھر how does that justify it? It is absolutely incorrect. ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. وہ بائبل کے اندر ایسے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسلی سے پیدا کیا. قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. حوا بھی اسی طرح سے، یعنی وہ جو میل پروجینیٹرز، جیسے انسان میل پیدا ہو رہا تھا ایسی فیمیلز بھی پیدا ہو رہی تھی. مثلا دیکھیں نا، زمین سے اگر آپ اس کو ایگزامپل لے لیں کہ ایک میل جینڈر تھا جو تھا براہ راست زمین سے ہو رہا تھا، اور ایک فیمیل جینڈر براہ راست زمین سے پیدا ہو رہا تھا. اس کے بعد میل جینڈر بڑھتا چلا گیا آگے، اور اس کے اندر پروکریشن کی صلاحیت رکھتی گئی، اور فیمیل جینڈر بھی آگے بڑھتا چلا گیا، اس کے اندر ریسیو کرنے کی صلاحیت رکھتی گئی کہ وہ پروکریٹو مادہ جو ہے وہ ریسیو کر سکے. یہ ہوتا چلا گیا. اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو نسلیں پیدا ہوئیں ان میں سے ایک نسل ایسی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح، یعنی ایک پیر ایسا تھا جس میں اپنی روح پھونک دی. اوروں میں پھونکی ہوگی، لیکن ایک کا انتخاب کر لیا گیا آدم اور حوا کا جن کے اندر روح پھونک دی. تو ان کو آپ یوں سمجھ لیجئے اس سے بقیہ انسانیت کی ابتدا ہوئی. یہ ایسے ہے. ٹھیک، تو شکریہ. جو حوا بھی ڈائریکٹلی، حوا بھی اسی ڈائریکٹ پروسیس سے وجود میں آئی، جو فیمیل جینڈر اسی پروسیس سے گزرا ہے جس سے میل جینڈر گزرا ہے. شکریہ. تھینک یو. ڈاکٹر سہیل، یو آر اپ نیکسٹ. اپنا سوال کیجیے. ڈاکٹر سلیم، بہت شکریہ. آج کا بہت فیسینیٹنگ ٹاپک ہے، کیونکہ یہ دس کوسچن از بین آسکڈ بائی یہ سارے ہی جو تھیسٹ ہیں، چاہے وہ کرسچن ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، سب کے لیے ایک پرابلم ہے تھیوری آف ایولیوشن. میرا ڈائریکٹ ایز سچ تو کوئی سوال نہیں ہے، لیکن میں کچھ ایک دو کامنٹس ضرور دینا چاہوں گا آپ کی بیوٹیفل کامنٹری کے اوپر. پہلی چیز جو یہ ہے کہ ڈارون کی جو ایولیوشن کی تھیوری ہے تھوڑی سی ہائی جیک کر لی ہے ایتھیسٹ نے ٹو پروپیل دیئر اون پولیٹیکل پروپیگینڈا. اگر آپ ایکچولی ایولیوشنری بایولوجسٹ سے بات کریں تو کامن ڈسینٹ کی جو تھیوری ہے، اس کے خلاف جو تھیوریز ہیں دے آر کوائٹ کامن. مثال کے طور پہ ایک ایولیوشنری بایولوجسٹ ہے اسٹیون جے گولڈ. اسٹیون جے گولڈ ایک تھیوری کو، کامن ڈسینٹ کی تھیوری کو کاؤنٹر کرتا ہے پنکچویٹڈ ایکویلیبریم کی تھیوری سے. اسٹیون جے گولڈ کا یہ کہنا ہے کہ آج سے 540 ملین ایئرس پہلے، 540 ملین ایئرز اگو، there was a huge explosion called Cambrian explosion. یہ کینیڈین راکیز ہیں، اور بھی چائنا میں ایک دو جگہ ہیں جہاں پہ ان کو فاسلز ملے تھے، اور those fossils suddenly appeared in the history of paleontology without any previous fossil records. اس کو کیمبرین ایکسپلوژن کہتے ہیں، about 540 ملین ایئرز اگو. اور ابھی آپ اینیملز کا جو دیکھیں، جو اینیمل کے فائلا ہیں، جو میجر کلاسیفیکیشن ہے اینیمل کی، اس میں 32 میجر فائلا ہیں جس میں سارے اینیمل آتے ہیں. اس میں سے تقریباً 23 فائلا appeared out of nowhere at the time of Cambrian explosion. تو یہ punctuated equilibrium is very common in paleontologists and evolutionary biologists. لیکن ایتھیسٹ نے اتنا ہائی جیک کر لیا ڈارون کو کہ کامن میڈیم کے اندر یہ چیزیں سنتے نہیں. ایک تو میرا یہ کامنٹ جسٹ فار یور آڈینس کہ اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو اس ٹاپک میں. دوسرا میرا کامنٹ آپ ہی کے کامنٹ پہ تھا بڑا اچھا، کہ تقریباً 6 ملین سال پہلے انسان اور چمپینزیز کے اندر ایک بریک آیا. جو موسٹ کامن ہمارے ریلیٹیو ہیں جین سے اگر دیکھا جائے، مذہبی لحاظ سے نہیں، جینیٹک لحاظ سے دیکھا جائے تو بونوبوز اور چمپینزیز ہیں. 98% ہم لوگوں کی جینز ملتی ہیں. تو تقریباً 6 ملین پہلے جب ہم ان سے بریک ہوئے ہیں تو ہم ہومونائڈ، جیسا کہ آپ نے کہا، ہم ہومونائڈ میں چلے گئے، ہومو ایریکٹس، ہومو ہیبیلیبلس، ہم ان چینز کے اندر چلے گئے، اور وہ چمپینزی اور بونوبوز الگ ہوئے. لیکن انٹرسٹنگلی انف سائنس اس چیز سے گریپل کر رہی ہے کہ اباؤٹ 200,000 years ago, which is very recent in this time events, 200,000 years ago there was another event, and that was the production, or that was the emergence of consciousness in the Homo sapiens. اس وقت تک ہومو سیپینز آ گئے تھے، ہومونائڈس کی ساری اسپیشیز ہوتی چلی گئی، پھر نائنڈرتھالز آئے، نائنڈرتھال کے بعد ہومو سیپینز آ گئے جو کہ ہم لوگ. لیکن somehow 200,000 years ago ہمارے اندر ایک کانشیسنیس آئی. وہ کیسے آئی؟ they are still trying to explore that. Evolutionary biologists کہتے ہیں جی مختلف طریقے سے آئی. they try to explain it کہ فائر، انسان نے جب فائر ڈسکور کی تو that's how we ہم لوگ اکٹھے پھر بیٹھنا شروع ہو گئے، سوشلائزیشن ہم نے کرنی شروع کر دی، عورتیں گھر پہ رہنا شروع ہو گئی، آدمی باہر نکلنے شروع ہو گئے. that's how consciousness emerge. ایک تھیوری یہ ہے کہ 200,000 سال پہلے ایک فوکس P2 جین ایمرج ہوئی جو لینگویج جین ہے،
اور انسان نے بولنا شروع کیا, اینڈ دیٹ واز ایکچولی دا ایمرجنس آف کانشیسنس. وہ فوکس P2 جین جو ہے وہ لینگویج کو کوگنیشن سے ملاتی ہے, مطلب آگے کوگنیٹو ایبلٹیز سے بڑھ جاتی ہے. لیکن اسٹل اے مسٹری کہ 200 اپروکسیمیٹلی 200,000 ایئرز اگو پہلے کانشیسنس کہاں سے آئی اور کیوں آئی. اور دس کائنڈ آف ٹائز ان, جیسے جو قرآن میں آپ نے اس کا جو ذکر کیا. بس میں آخری کامنٹ یہ دوں گا کہ یہ فراہی اسکول کے علاوہ اگر کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہو تو ہماری ایک مسلمان مولیکولر بایولوجسٹ ہے, رانا دجانی ان کا نام ہے. شی از اے ہارورڈ مولیکولر بایولوجسٹ, اور ان کا اسپیشلسٹ انٹرسٹ ہے اس چیز میں کہ ہاؤ ڈڈ دا ایمرجنس آف کانشیسنس انٹو دا ہومونوئڈ, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا فراہی اسکولی کی لائن پہ. اور اگر کوئی اس کو مزید ایکسپلور کرنا چاہے تو دے کین لک ایٹ انٹو راناز ورک. سو تھینک یو, یہی میں اپنے تھوڑے سے کامنٹ دینا چاہ رہا تھا. تھینک یو, آپ نے بتایا. اور یہ میرا اپنا جو جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہاں پہ جو کانشیسنس کا پیدا ہونا ہے جو انسان کو اس کی شخصیت دیتا ہے, یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ الٹیمیٹلی سائنس شاید اس کو پوری طرح نہیں دریافت کرنے کی پوزیشن میں ہوگی, بیکاز یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سائنس اور میٹا فزکس پرابلی سپریٹ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ اگر آپ یہ مان لیں کہ یہ شخصیت خدا کی طرف سے آتی ہے اور ایک آپ اس کے آثار تو بتا سکتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ 200 ملین ایئرز پہلے ایک بریک ہوا اور اس سے یہ چیزیں سامنے آئیں, لیکن یہ ہوا کیسے اور کہاں سے آیا, یہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ بہت ساری تھیوریز ہیں, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ تھیوریز کبھی بھی کوئی الٹیمیٹ آپ کو ٹروتھ فراہم کر سکیں گے, بیکاز دس از ویئر وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو جو مذہب بتا رہا ہے وہ یہ کہ دس از دیٹ ڈیوائن پارٹ وچ از بینگ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو کہا نا کہ نفخ روح, اپنی روح پھونکی, یہ کیسے پھونکی یہ خود ہمارے لیے ایک متشابہ چیز ہے. وی جسٹ کی ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ, آل دیٹ وی کین ڈو از جسٹ نو اباؤٹ اٹ کہ ایسا ہوا ہے. اور بائی دا لکس آف اٹ لگتا نہیں ہے کہ سائنس کبھی بھی اس بات کو کبھی بھی ویریفائی کر سکے گی, کیونکہ اس کا وہ موضوع نہیں ہے. اس کا موضوع تو براہ راست مشاہدے پہ ہے نا, تو یہ مشاہدے کی چیز نہیں ہے. نفخ روح تو اصل میں ایک پیراسائیکولوجیکل یا جو بھی آپ اس کے لیے نام دینا چاہیں وہ فینومینا ہے, which is not observable. The only thing that you can do is اس کے آثار سے دیکھیں کہ ہاں کوئی فرق پیدا ہو گیا, something has changed. جی ہاں بالکل ٹھیک آپ نے کہا. یہ اس سے گریپل کرتے ہیں, اس کو ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس کہتے ہیں, کیونکہ دے کی ناٹ سیپریٹ کانشیسنس فرام مائنڈ. حالانکہ ہمارے پاس اب فنکشنل MR اسکینز ہیں کہ جب بھی آپ کو MR اسکینر میں ڈالا جائے آپ ہاتھ ہلائیں گے تو دے پارٹ آف یور برین ول لائٹ اپ, بٹ دیٹ از جسٹ اے برین فنکشن, اٹس ناٹ اے مائنڈ فنکشن. تو وہ کانشیسنس کو علیحدہ نہیں بن پا رہے, دے آر جسٹ گریپلنگ ود اٹ. اگلا سوال ہے ایان زبیری کا, پلیز اپنا سوال کیجیے. تھینک یو. میرا سوال یہ تھا کہ ان آیات جو آپ نے آج پڑھائی ہیں ان کی شروع میں آتا ہے it is God who created the heavens and the earth and all that is between them in 6 days. اور اس کے بعد آتا ہے that these 6 days are equal to 1,000 years from our perspective. So the question I have is that in theology we say that God is al-awwal and al-akhir, meaning he's the first and the last, he's eternal, outside of the construct of time and space. So when we say God years, so what exactly is this being laid against? Yani, what are these 6 days proportional to? Human years. God یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیمانہ ہے وہ اس کا جو دن کا پیمانہ ہے that is not the same as our earthly days. So 1,000 earthly years is what God says is my one day. تو my one day کا مطلب کیا ہے کہ جس میں I order certain things to be done. یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی ایک دن کے اندر فلاں کام ہو جائے تو وہ میرا ایک دن ہے, وہ میرے 1,000 سال ہے. اٹ ڈز ناٹ ڈیفائی ان اینی وے کہ جو خدا اسپیس ٹائم سے بیانڈ ہے یا بیانڈ دا کنسٹرکٹس آف اسپیس اینڈ ٹائم ہے, وہ اس نے اپنے آپ کو قید کر دیا. نہیں, وہ انسانوں کے لیے جو اس نے کام کروانے ہیں ان کے بارے میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 2 دن کے بعد فلاں ہوگا تو ان 2 دنوں کو یہ نہ سمجھو کہ اس کا مطلب 48 گھنٹے 48 آورز ہیں, یہ میرے 2 دن. تو یعنی خدا جب ریلیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو انسانوں سے یہ بتانے کے لیے کہ when I do something for mankind تو it has its own فریم ورک. تو یہ اس سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اس چیز سے کہ خدا از بیانڈ دا کنسٹرکٹس آف اسپیس اینڈ ٹائم, اینڈ دیٹ از another thing. تو یعنی the manifestation of his order takes یعنی خدا جو کام ہمارے لیے کرتے ہیں running the affairs of this universe, للیلۃ القدر کی ایسے بات ہے, بہت سارے اور چیزوں کے نفاذ کے بارے میں فرشتوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, تو وہ اٹ ریلیٹس ٹو آر کنسٹرکٹ دا وے گاڈ وڈ لائک ٹو ایکسپلین اٹ کہ بھائی جب میں ورڈ بولتا ہوں دن تو یہ میرے دن ہیں, نہ کہ آپ کے 24 گھنٹے کا استعمال.
Okay, and I have another question. بخاری میں یہ روایت آتی ہے جو کہ آپ نے ابھی بتایا that it's an Israeli روایت in the sense that that Hawa, Eve was created from the rib of Adam. So would you then say that that hadith is zaif in the sense that it's an Israeli روایت؟ بالکل ایسے ہی I worked on it. آپ کسی وقت وہ دیکھ سکتے ہیں کام میں نہیں. اصل میں لوگوں نے تو حدیث سے زیادہ قرآن سے ثابت کیا ہے اس کو. وہ جو کہا ہے کہ ہے نا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. ہم نے انسان کو نفس سے واحد سے بنایا اور پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا. تو یہ اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہے اس کی اندر سے بنایا, جبکہ یہ تو مطلب نہیں ہے. مراد یہ کہ اس کی اسپیشیز سے بنایا. یعنی جب حوا انسان اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تو ہیومن ہومو سیپین بنایا, تو حوا کو کسی اور اسپیشیز سے نہیں بنایا. تو منہا کا مطلب ہے فرام دا سیم اسپیشیز, نہ کہ فرام ہم. اور یہ جگہ جگہ پہ آیا ہے قرآن مجید میں. یہ من کا جو بیان ہوتا ہے اس طرح سے, the word min is not always used for the substance, it was also used for the genre, یعنی from the same species or from the same genre. ہم نے انسان کو اسی کی یعنی ہم نے حوا کو آدم ہی کی اسپیشیز سے بنایا ہے. they belong to human beings. یعنی ایسا نہیں کیا کہ ان کو ہومو سیپین بنا دیا اور اس کو کوئی اور لائف فارم دے دیا. لائف فارم کے اعتبار سے they belong to the same species. Thank you. شکریہ. اکرم بھٹی, آپ اپنا سوال کیجیے. شکریہ سر. شکریہ میم. السلام علیکم سر. سر آپ نے جو ابھی فرمایا کہ جان اور روح میں جو فرق بتایا آپ نے کہ جو سوچنے سمجھنے اور اس کی جو صلاحیت ہے, جو سماع بصیرت اور اس کی افیدہ وہ ہے روح, اور جان جو ہے وہ تو مشین کی طرح ہے. لیکن جانوروں میں بھی تو ایک لمیٹڈ جو ہے نا وہ صلاحیت پائی جاتی ہے جو دیکھنے کی بھی, سمجھنے کی بھی, سوچنے کی. جو میں ابھی تک سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ جو روح ہے وہ ہماری جو عقل ہے وہ ارتقاء پذیر اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے, لیکن جو جانوروں کی ہے وہ محدود لمیٹڈ ان کی سینس ہوتی ہے, اور وہ اتنی اس طرح سے ارتقاء. وہ دیکھیں وہ ان کی جبلت جس کو ہم کہتے ہیں, مثلا دیکھیے ان کے اندر دفاع کی جبلت ہے, ان کے اندر بھوک کی جبلت ہے, ان کے اندر شکار کرنے کی جبلت ہے. یہ ان کو ہم کہتے ہیں انسٹنکٹس. تو انسٹنکٹس ایک اور چیز ہیں, اور جس چیز کو کانشیسنیس ہم کہتے ہیں اس کا ایک مثلا معیار یہ ہے کہ خیر و شر کا شعور. اب جانوروں میں خیر و شر کا شعور نہیں ہے جو انسان میں دیا گیا ہے. تو انسان کی جو شخصیت ہے اس کے اندر خیر و شر کا شعور ہے, اس کے اندر جو انسانی اوصاف ہیں وہ وہاں پہ زیر بحث ہے, اس کو ہم کانشیس لیول کہتے ہیں. جانور کے اندر بھی حیاتیاتی شعور موجود ہے, لیکن وہ حیاتیاتی شعور ہے, وہ بایولوجیکل کاگنیزنس کہتے ہیں ہم اس کو. اور جیسے میں نے کہا اس کے اندر یہ دیکھیں نا, یہ محض زندگی نہیں ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پرزرو کرنا ہے. یہ بات کہ آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. جانور کو یہ ہے نا حص, اس کو جب خطرہ نظر آتا ہے تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو دفاع کرتا ہے. تو دس از ناٹ میئر لائف, دس از ایکچولی پرزرویشن آف لائف. تو اس کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بایولوجیکل کاگنیزنس تو اتنی موجود ہے, لیکن یہ ایسی نہیں ہے جس کو ہم کانشیسنیس کہتے ہیں, جو ہیومن کانشیسنیس کہلاتی ہے, جس کے نتیجے میں آپ کو خیر و شر کا شعور حاصل ہونا شروع ہو جائے, یا مثال کے طور پہ آپ کے اندر ایستھیٹک سینس پیدا ہونی شروع ہو جائے, یا آپ کے اندر اخلاقی طور پہ موریلٹی کا جو چیز انسان کو ہیومن سے الگ کرتی ہے, وہ تین چیزیں ہیں نا. ایک یہ ہے کہ آپ کے اندر انٹلیکٹ ہے, اس کو آپ عقل کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کے اندر مورل سینس ہے, اور تیسرا یہ کہ آپ کے اندر ایستھیٹک ٹیسٹ ہے, کہ آپ خوبصورتی اور بدصورتی کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں. آپ کے اندر انٹلیکٹ ہے, آپ عقل سے چیزوں کو ڈرائیو کر لیتے ہیں, آپ انوینشنز کرتے ہیں. ایک بیل جو ہے اس نے کوئی انوینشن کبھی نہیں کی, وہ جو بیل ہے وہ بیل ہی رہا ہے ہمیشہ, اس کو اپنی انوائرمنٹ کے لحاظ سے وہ بنا رہا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سینس آف موریلٹی ہے, آپ اخلاق کا ایک شعور ہے, خیر و شر کا شعور ہے. یہ تین چیزیں ہیں کہ جو ہیومن کانشیسنس کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں. یہ تینوں ہی جانوروں میں نہیں پائی جاتی. شکریہ سر. ایک چھوٹا سا سوال اور اگر اجازت دیں تو, جو صاحب نے کیا کہ ہمارا دن اور اللہ کا دن, تو جب اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ 1000 سال آپ کے ایک دن کے, میرا ایک دن آپ کے 1000 سال کے برابر ہے, دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال جبرائیل علیہ السلام کے اس سے. تو کیا اس کا یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک سر بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کا یور ایئر ڈے از ناٹ ایکول ٹو مائن, اور جیسے نیومرس اس میں ایئرز ہیں. جی ہاں, یہ بتانا چاہ رہے ہیں, یہ بتانا چاہ رہے ہیں. جی بالکل یہ بتانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا, انسان جب جلد باز ہوتا ہے تو قریش کی کہتے تھے نا کہ بھئی جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں وہ لے آئے نا, وہ قیامت کہاں رہ گئی ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ دیکھو ان کو یہ کہہ دو کہ تم تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہو,
اور قیامت کا علم صرف مجھے ہے, اور میرے بارے میں جب میں یہ کہتا ہوں کہ بس وہ قریب آ لگی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ میرے اندازے کے مطابق قریب آ لگی ہے. آپ کو میں جب کہوں گا کہ قریب آ لگی ہے تو آپ کی سمجھیں گے جیسے 24 گھنٹے میں آ رہی ہے یا 48 گھنٹے میں آ رہی ہے. میں جب کہتا ہوں کہ قریب آ لگی ہے اور ایک دن دور ہے, تو ایک دن بھی 1000 سال کے برابر ہے. تو اپنے پیمانوں کو میرے پیمانے پہ قیاس نہ کرو. یہ مطلب کہنا درست ہوگا کہ یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی فکس نہیں ہے کہ فکس کر لیں کہ ہمارے 1000 سال ایک دن کے برابر ہیں یا ہمارے 50,000 سال. یہ صرف وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ عام طور سے جو ان کے 1000 سال ہمارے ہوتے ہیں ان کے ایک دن کے برابر ہیں, لیکن بعض ان کے دن ایسے ہیں جو اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں سورہ معارج میں یہ کہا کہ جب جبریل اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیے جاتے ہیں تو وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے. جب وہ جبریل کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں تو وہ 50 الف سنہ کے الفاظ آئیں گے, 50,000 ایئرس کے برابر ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ مختلف اللہ تعالیٰ کے دنوں کے پیمانے ہیں. تو وہ ہر دفعہ بتانا یہ مقصود ہے کہ ڈونٹ ٹیک یور اون ڈے, the span of your own day, analogously to my span of time. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. سید فرحان, یو آر اپ نیکسٹ, اپنا سوال کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے فرمایا کہ قیاس ہے کہ پہلے کافی سارے انسان پیدا کیے گئے, اس موضوع پر انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نے کوئی بات کی ہو, یا یہ جو پرٹیکولر آیت ہم بات کر رہے ہیں اہل قریش نے اس بارے میں کوئی بات کی ہو یا سوال کیا ہو؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے نوٹس میں آئی ہو. اس کی وجہ یہ ہے, جیسے میں کل بھی بتا رہا تھا, کہ کوئی سوال کرے گا یا کوئی سوال ہوگا تو وہ ہمارے یہاں بیان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تو ایسا نہیں تھا نا کہ کوئی حدیث یا کوئی لیکچر دینے یا درس دینے بیٹھے ہوں, انہوں نے کبھی کوئی چیز انیشیٹ نہیں کی. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ کوئی سوال کسی نے کیا ہو تو سابقہ انبیاء کے کوئی سوالات روایتوں میں نقل نہیں ہوئے اس موضوع پہ, نہ ہی صحابہ کے کوئی اس طرح کے خیالات ہمارے سامنے ہیں. ہاں یہ ضرور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مراد کیا ہے مدى خلق الانسان من طین. جیسے مفسرین بتاتے ہیں کہ آدم کا ایک پتلا بنایا گیا اور اس پتلے کے اندر پھر وہ سارے پروسیس ہوئے. یہ بعض روایتوں میں یہ بات بیان ہو گئی, لیکن ظاہر ہے کہ ان روایتوں کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے, اور قرآن کی روشنی میں اگر آپ بدا کے ورڈ کو آپ کا لحاظ کریں تو پھر یہ ماننا مشکل ہے کہ پہلے ہی پتلے پہ یا پہلے ہی نو پہ یا پہلے ہی کیٹیگری آف دیٹ پرسن پہ وہ سارے مراحل گزرے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سائنس تو ایک تغیر پذیر علم ہے, تو اگر ان کا یہ جو علم آج وہ پیش کر رہے ہیں, کل اس پہ اگر کوئی نئی تھیوری آ جائے تو پھر کیا آنے والے مفسر اس کو اس صورت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اس وقت ہم آنے والی تھیوری کی بات نہیں کر رہے. اس وقت جو موجودہ فاسلز ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. آئندہ تو کچھ اور نئی چیزیں ڈسکوری ہو سکتی ہیں نا. اس وقت جو موجودہ فاسلز کا ریکارڈ ہے وہ اس تھیوری آف کریشن کے لحاظ سے پرفیکٹلی ایکسپلین ہو جاتا ہے کہ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ہیومنوائڈ پیدا کیے, ان کو ضائع کر دیا, وہ ختم ہو گئے. کریشن کے اندر یہ ایک ارتقاء رکھا, لیکن وہ ارتقاء وہ نہیں تھا جو ڈارونین ارتقاء ہے جس کے نتیجے میں کامن انسیسٹر تھا یا سنگل ڈسینٹ تھا, بلکہ یہ تھا کہ ہر نوعیت میں, فرض کیجئے ہم یہ انسان کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں اور باقیوں کے بارے میں قیاس کر سکتے ہیں کہ انسان کے اپنے اندر ارتقاء ہوا. یعنی پہلا بھی انسان ہی تھا, انسان نما تھا, اس کے بعد اس کا حیوانی وجود جب جیسے سے ڈیولپ ہوا اس کے اندر یہ صلاحیت رکھتی گئی کہ وہ خود اپنے آپ کو پیدا کر سکے اپنی نسلوں کو. پھر اور ڈیولپ ہوا, پھر اس کے اندر یہ صلاحیت رکھتی گئی کہ اب اس کے اندر وہ روح, اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے روح آتی ہے, وہ اب اس قابل ہو گیا کہ وہ روح اس کو دے دی جائے. تو اس دوران ظاہر ہے بہت سارے وہ مرے بھی ہوں گے, لوگ ختم بھی ہوئے ہوں گے. تو یہ فاسلز اصل میں ان کے آثار ہیں سارے ان ہیومنوائڈس کے, یا انسان نما جو ان کا حیوانی وجود تھا انسان کا, جب تک اس کو روح نہیں دی گئی تھی. تو اس وقت ہم سابقہ ریکارڈ کو ایکسپلین کر رہے ہیں. کوئی نئی چیز ڈسکور ہوگی تو اس کو بھی دیکھ لیں گے, لیکن یہ صرف بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اس وقت سائنس نے ہمیں ریکارڈ فراہم کیا ہے, جو قرآنک تھیوری آف کریشن ہے, اس سے جو اس وقت کی ایویڈنس ہے وہ بالکل ہم آہنگ ہے. اور اس کے برعکس جو ڈارونین جو تھیوری آف ایوولوشن ہے اس کے بارے میں بہت ساری ہزاروں کے آثاریاں کر کے اس کو مولڈ کر کے ایک سے دوسری طرف لے جا کے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے, تب بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایکسپلین نہیں ہوتی. تو جیسے قرآن جیسے ڈارون ایوولوشن کو پیش کرتے ہیں ویسے قرآن کریشن کی تھیوری کو پیش کرتا ہے, اور اسی کریشن کے اندر ایک ایوولوشن کو مانتا ہے. فرق کیا ہے کہ ڈارون یہ کہتا ہے کہ ایوولوشن ہوئی ہے ایک کامن انسیسٹر سے, ایک خلیہ تھا جس سے ساری کی ساری لائف فارمز وجود میں آئے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ ایوولوشن تو ہوا ہے لیکن ایک ہی لائف فارم کے اندر ہوا ہے. مثلا انسانوں کے اندر انسان بہتر سے بہتر ہوئے ہیں, آگے بڑھے ہیں. تو اس سے قیاس کر لیں کہ باقی جو لائف فارمز تھے وہ بھی اصل میں ابتدائی لائف فارمز تھے اس کیٹیگری کے. مثلا ایک ابتدائی نوعیت کا گھوڑا ہوگا, ابتدائی نوعیت کا کوئی اور جانور ہوگا جو آپ آگے بہتر ہوا.
ना कि कोई एक लाइफ फॉर्म था जो क्रॉस करे कोई और लाइफ फॉर्म बन गया. तो विद इन अ लाइफ फॉर्म देयर इज एन एवोल्यूशन. और इस वक्त जो आपको रेवोल्यूशन की नजर आ रही हैं बहुत सारी चीजें, वो असल में विद इन दैट लाइफ फॉर्म जो कि तरक्की हुई है, ये उसके आसार. जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर. शुक्रिया. नाजिया, यू आर अप नेक्स्ट, अपना सवाल कीजिए. Assalamu alaikum, sir. Out of 11 times that Iblis has been mentioned in the Quran, out of those 11 times, 9 times, Allah Ta'ala Quran में बयान करते हैं कि शैतान ने किस तरह आदम अलैहिस्सलाम को प्रोस्ट्रेट करने से इनकार किया कि मैं एक मिट्टी के बने हुए एक इंसान को कैसे सजदा करूं. फिर ये वाली जो बातें हैं, तो क्या ये भी मुतशाबिहात में आएंगी? बिकॉज जैसे आपने भी एक्सप्लेन किया कि किस तरह प्रोक्रिएशन बिगिन हुई, फिर कॉन्शियसनेस इमर्ज हुई, फिर आदम और हवा भी उसी इमर्जेंस के जरिए आए. तो जो एक्सपीरियंसेस हमें अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के बयान करते हैं कि उन्हें नाम सिखाए गए और उनका इम्तिहान लिया गया फरिश्तों के सामने, एंड ऑल दैट दोज एक्सपीरियंसेस, तो अब तक तो शायद वो लिटरल महसूस होते थे कि शायद ऐसा ही हुआ. जैसे क्लासिकल आप कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर ही सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस हुई और वो फिर जमीन पर. अब तक तो यही समझ में आता रहा है. तो व्हेन वी इफ वी रिकंसाइल विद फराही स्कूल की ये वाली जो पूरा एक प्रोसीजरल आपने एक एवोल्यूशन समझाई है, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस जो कुरान में बयान होते हैं, क्या वो मुताशाबिहात में आ जाएंगे? एंड वील हैव टू थिंक कि आदम अरवा में हुआ होगा. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? बहुत ही अच्छा सवाल है. शोज के आपने बहुत सोचा है इस मसले पे. तो देखें, वो अल्लाह ताला जब ये कहता है जब इसके बारे में कि मैं उनको सजदा करूंगा जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया, तो यहाँ असल में ओरिजिन की बात हो रही है. आदम तो जाहिर है बायोलॉजिकल पेरेंट से हुए हैं, लेकिन वो ओरिजिन तो वहीं से है ना कि मिट्टी से पैदा होते होते अल्टीमेटली वो नस्ल बनी है जिससे आदम आइडेंटिफाई होते हैं. तो वहां जब वो कहा जा रहा है कि वो मिट्टी से बने हैं मैं, और शैतान ये कह रहा है कि मैं कैसे बीइंग को सजदा करूंगा जो मिट्टी से बना है, तो यहाँ आदम बजाते खुद मुराद नहीं है, बल्कि आदम का ओरिजिन मुराद है. यानी वहां से वो शुरू हुए, होते होते फिर आदम बने हैं. ऐसा ही हुआ ना. तो इस वजह से जब ये शैतान ने एतराज किया, तो वो कोई मेटाफोरिकल या कोई मुतशाबिहात की चीज नहीं था, बल्कि वो इस चीज की तरफ था कि ओरिजिन देखो इस हस्ती का क्या है, जो अपने जब उसके इर्तिका से पहले, जब जिस शक्ल में ये आदम बने हैं, उससे पहले देखिए कितनी स्टेजेस से गुजरा. शुरू तो मिट्टी से ही हुआ है ना. पैदा तो इसका जो अवलीन फॉर्म था, जो ह्यूमनॉइड था, वो तो मिट्टी से पैदा हुआ है. तो वो असल में उस ओरिजिन की तरफ इशारा किया जा रहा है. जब शैतान कहते हैं, इन शैतान ने जब एतराज किया कि मैं एक ऐसे शख्सियत की सजदा करूँ जो मिट्टी से बना हुआ है, तो वाकई आदम तो नहीं मिट्टी से बने हुए थे, लेकिन उनके पीछे जो पूरा ओरिजिन का प्रोसेस है, दैट स्टार्टेड ऑफ विद क्ले. अच्छा, फिर उसके बाद हमें ये भी मालूम होता है कि शैतान ने उन्हें बहकाया और वो जन्नत से जमीन पे उतारे गए. फिर उन्हें तौबा की, उनकी तौबा भी कोट हुई है कुरान में, और फिर हमें ये मालूम होता है कि उनकी तौबा कबूल कर ली गई. जी, किस तरह हम इसको समझें फिर? तो मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन किया कि जन्नत तो कोई वर्ड है जो हमारे यहाँ मशहूर हो गया, वरना अरबी ज़बान में जन्नत तो बाग को कहते हैं. वो एक बाग में रखे गए जो इसी दुनिया ही में था, और उसके बाद उस बाग की मैं जब आजमाइश में पूरे नहीं उतरे, तो वो तो अल्लाह ताला ने पहले ही कहा था कि मैं ज़मीन में एक बाख्तियार मखलूक बनाने वाला हूँ, तो उनको ज़मीन में भेज दिया गया. जन्नत का ने तो अभी वजूद में आना है, वो तो बनी नहीं है. तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जन्नत और जहन्नम ने तो अभी वजूद में आना है, इसी सब्सटेंस को रीस्ट्रक्चर करके, जो किस वक्त आप आसमान और ज़मीन की शक्ल में देख रहे हैं, आप बेत का हाशा कह के शाये हैं. तो ये जब कुरान कहता है कि उदखुलुल जन्ना, या ये कहता है कि इस जन्नत से बाहर निकलो, तो यहाँ जन्ना से मुराद बाग है, और बाग से मुराद पैराडाइज नहीं है, क्योंकि पैराडाइज से वजूद में नहीं आई हुई अभी. इससे मुराद वो दुनिया में एक बाग में जहाँ वो रखे गए उसकी तरफ इशारा है. तो आदम और हव्वा इसी दुनिया में किसी बाग में रखे गए थे. आई थिंक मैं किसी एक मैंने सेशन में इस पूरी जो सूरह बकरा में जहाँ पे ये तख्लीक का प्रोसेस ज़र बहस है, या ये स्टोरी ज़र बहस है, वो मैं तफसील से बता भी चुका हूँ. आप चाहें इसको देख लें. तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जैसे आदम और हव्वा जो थे वो जन्नत में थे और जन्नत से इनको निकाल दिया गया. ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं. तो ठीक है, आई थिंक पहले सूरह सजदा की इन आयत को समझने के बाद फिर उसको उस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए. ठीक है, I'll get back to you again after reading that. शुक्रिया. आसिफ साहब, प्लीज अपना सवाल कीजिए. जी, वेरी गुड, माशाल्लाह, इट्स वेरी गुड डिस्कशन. दो क्वेश्चन है मेरे पास. एक तो ये कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ने पानी से बनाया है, तो उसको हम किस तरह कोरिलेट करेंगे, वन थिंग. और सेकंड थिंग ये कि जिस तरह आपने कहा प्रोग्रेसिव ह्यूमनॉइड बनाया पहले ये एक स्टेज में, तो जब
आंख और कान बाद में बने, तो क्या इससे पहले कि आंख और कान नहीं थे इंसान के वो क्या डिफरेंट फॉर्म में था? ये वो आंख और कान मुराद नहीं है, यहाँ पे शऊर मुराद है। ओके, यानी अल्लाह ताला जब कहते हैं ना कि दिल और आंखें, यहाँ पे बसीरत मुराद है, ना कि बसारत। आई साइट मुराद नहीं, बल्कि इन साइट मुराद है। ये वो शऊर मुराद है जी। तो जी। और से पहले सवाल ये था मेरा कि अल्लाह ने कुरान में कहा ना कि हर चीज लिविंग मॉलिक्यूलर लेवल पर। हाँ जी, वो मैंने एक्सप्लेन किया ना कि वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हई, कि ये जो मिट्टी से जब इंसान को जो पहला ह्यूमनॉइड पैदा होते रहे हैं, वो उसी कीचड़ से पैदा हुए हैं, उसी क्ले से पैदा हुए हैं। पानी और मिट्टी की आमेजश से वो जो एक अंडा नुमा चीज बनी है, वो उसके खुश्क होने से बनी है। तो पानी और मिट्टी दोनों चीजें थी उसके अंदर। तो जब ये कहा गया कि पानी सब्सटेंस है इंसान का, तो वो मुराद वही है कि अव्वलीन इंसान जब बना है, जो ह्यूमनॉइड था या इंसान नुमा था, वो मिट्टी से जब बना है तो वो कीचड़ नुमा मिट्टी थी, वो पानी से लबरेज मिट्टी थी, पानी और मिट्टी का अमेजा था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देखते हैं कि एमीबा और बैक्टीरिया वगैरह, तो उसमें से ज्यादातर हमें पानी ही नजर आता है लिटरली, राइट? हाँ देखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो लाइफ फॉर्म्स की क्रिएशन के बारे में, वहां अभी हम अमीवात को तो जेर बहस नहीं ना लेके आ रहे, यहाँ तो अभी हम इंसान को जेर बहस लेके आ रहे हैं। और जब ये कहते हैं कि वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हई, तो हई से मुराद ये कि जो जिंदा चीजें हैं उनको हमने पानी से बनाया, जो इसकी नफी नहीं करती कि अगर कोई और सब्सटेंस बाज केस में अगर लेस प्रोनाउंस था, जिसमें अगर पानी ज्यादा था, तो उसकी नफी नहीं होती। और देखिए, कुरान यहाँ पे कुछ साइंस का बयान नहीं कर रहा, वहां सिर्फ ये बता रहा है कि अल्लाह ताला ने एहतमाम के साथ इंसानों को बनाना शुरू किया, और इस तरह से बनाना शुरू किया कि ये उनकी हालत थी, और अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंचे। तो अगर खुदा ने ये कायनात को बेमकसद बनाया होता, तो इतना ज्यादा तदरीज रखने की जरूरत क्या थी? उन्होंने फौरन एक इंसान को बना देना चाहिए था। तो ये प्रोसेस जो बयान हुए हैं तख्लीक के, ये खुदा के एहतमाम पर दलालत करते हैं। ठीक, समझ गए, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। आप ही रूही, आप अपना सवाल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जो तख्लीक के मराहल में जब शैतान ने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा ये भट्टी के पुतले को, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं ज्यादा बेहतर जानता हूँ तुमसे, और फिर उसने लिखा हुआ है कि नाम सिखा दिए हजरत आदम को बहुत से, और फिर उनसे पूछा फरिश्तों से कि तुम इन चीजों के नाम बताओ जो कि वो नहीं जानते थे कि हमारे अल्लाह ताला को बेहतर पता है। लेकिन जब कंपटीशन हुआ तो हजरत आदम ने सारे नाम बता दिए। तो ये भी उसी तख्लीक और कॉन्शियसनेस की जो डेवलपमेंट है उसका हिस्सा। इस हिस्से पर एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है, आप उसको सुन लें, वो बिल्कुल और तरीके से बयान किया गया है। इसका ताल्लुक इस तख्लीक के प्रोसेस से नहीं है। उसको आप अलग से सुन लीजिए। वो आलम अरवा में वो वाक़या पेश आया जब इंसान को भी वजूद नहीं दिया गया था। वो चूंकि मैंने इसी सीरीज में वो हिस्सा पढ़ाया हुआ है, तो आप वो हिस्सा या वो सुन लीजिएगा, फिर आप शायद ज्यादा बेहतर पोजीशन में आ रहे समझने। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अदील जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इफ यू कैन हियर मी। सो एक तो फॉलो अप था मेरा उससे, जिसमें आपने 2-3 मरतबा फरमाया कि ये 1000 साल का मतलब बुनियादी तौर पे ये चीज़ के क़यामत का आना और क़यामत के लिए जल्दी मचाने का एक जवाब था। लेकिन मैंने ये तफसीर पुल अप की है वामदी साहब की भी, उसमें भी वो ये फरमा रहे हैं इन्हीं आयात की तफसीर में कि इसलिए मैं सीरियसली से क्विकली उनका उर्दू बात करता हूँ। इसलिए फरमाया कि खुदा के मामलात को समझने में इंसान बाज़ औक़ात जल्दबाजी करने लगता है, दरा हाली के वो हज़ार साल के लिए एक ही मर्तबा तय करके कारकुनाने क़ज़ा व क़दर के सुपुर्द कर दिए जाते हैं, और खुदा की मुतय्यन करदा हिकमत के मुताबिक सामने आते रहते हैं। लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक उनमें हर रोज़ तरमीम की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से बंदों को चाहिए कि वो पूरे हुस्न ज़न के साथ उसी पर भरोसा रखें, थरदले होकर दूसरों के दरवाज़ों पर ना चले जाएं। सो ये क़यामत की जिक्र तो नहीं हो रहा। ये बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इसी बात पे जिक्र हो रहा है कि अल्लाह ताला का तुम्हारे लिए पूरा 1000 का प्लान मौजूद, 1000 साल का प्लान तो अभी जो हो रहा है वो 1000 साल पहले किया जा चुका है। तुम इसकी कोई परेशानी ना लो और उसी पर यकीन रखो। तो ये तकदीर नहीं तो और क्या है? देखिए, मुख्तलिफ नहीं, ये तो असल में जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विल ऑफ गॉड की बात हो रही है। यानी अल्लाह ताला मसलन कहेंगे कि अगले 1000 साल में फलां लोगों को आपने रूह कब्ज करनी है,
या फलां लोगों के मामलात को आपने ऐसा करना है, तो ये नेक्स्ट 1000 ईयर्स का जो प्लान है वो अल्लाह ताला उनको दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदावंद ताला ने वो चीज़ लिख दी है, वो प्लानिंग है जो उनकी सपोर्ट की जा रही है कि आपने ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। यानी अल्लाह ताला ने अपनी विल की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तकदीर का तो मतलब ये है ना कि खुदा ने उस इवेंट को अपने इल्म में मुतय्यन कर दिया। यहाँ तो सिर्फ वो चीज़ें ज़ेर बहस है जो फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ताला करवाना चाह रहे हैं, वरना बहुत सारी वो चीज़ें जो फरिश्तों के ज़रिए से नहीं होनी होती, वो मैंने अपनी मर्ज़ी से करनी होती। मसलन फौत तो मुझे फरिश्ता ही करेगा, लेकिन मुझे सुबह दफ्तर अगर जाना है तो उसने फरिश्ते तो नहीं मुझे लेके जाना, मुझे फैसला करना है गाड़ी में बैठना और जाना। तो ये कहना कि मेरा जो ये लिख दिया गया है कि सुबह उठ के मैं गाड़ी में जाऊँगा और अल्लाह ताला को ने कहीं लिख दिया है, मैं इसकी नफ़ी कर रहा था कि अल्लाह के इल्म में है कि मैंने क्या करना है। और फरिश्तों को तो खुदा ने जो अपने लिए अपनी तरफ से काम करवाने होते ही उनका बयान है। अब सारे काम तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से नहीं ना कर रहे होते, बहुत सारी चीज़ों में हमें आज़ादी दी हुई है जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे काम करते हैं। तो अल्लाह ताला की जो फैसले फरिश्तों से इम्प्लीमेंट होने हैं वो अलग हैं, और जो मैंने अपनी मर्ज़ी से काम करने वो अलग हैं। हाँ, वो अल्लाह की नॉलेज में होंगे, लेकिन ये कहना कि वो लिख दिए गए हैं, नहीं लिखे, सिर्फ वो फैसले गए हैं या उनके बारे में आप समझ लीजिए कि प्री नॉलेज मौजूद है कि देखें ये 1000 साल का ये पूरा रोस्टर है और ये काम होंगे, लेकिन वो वही है कि जो अल्लाह की तरफ से होने हैं। एज ए सेड, बहुत सारी वो चीज़ें जो अल्लाह ताला इसमें इंटरफेयर नहीं करते और दुनिया के मामला चल रहे होते हैं, लेकिन उनके उस मामलात में खुदा की नॉलेज जरूर होती है कि ऐसा ऐसा हो जाए। अच्छा सही, राइट सर, मैं आपकी बात समझ गया। सो इसका मतलब शायद मैं बात दुरुस्त तौर पे समझ नहीं पा रहा था। आई थॉट कि हर चीज़ फरिश्तों के थ्रू हो रही होती है। सो आपने फरमाया कि नहीं, कज़ा और क़दर, मैं अगर रात को सोऊंगा तो मुझे फरिश्ता नहीं सुलाएगा, ये मैं अपनी मर्जी से सो रहा हूँ, लेकिन अल्लाह मेरे को पता है कि ये 11:05 पे सोएंगे, ये नॉलेज खुदा की है। लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है कि मैं अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फरिश्तों के जरिए से इनको आपने 11:05 तबकी देनी ताकि ये सो जाए। तो खुदा ने कुछ काम इंसानों पे उनकी अपने नेचुरल प्रोसेसेस पे छोड़ दिए, और कुछ काम जो हैं जो फरिश्ते ही कर सकते हैं, जैसे जान लेना है या जान पैदा करना है, या देखिए ना, आप बच्चों में तो रूह आती है ना। अब हमें ये मालूम होता है एक रवायत से कि 120 दिन जब पैदाइश पे गुजर जाते हैं, जब जनीन बन जाती है फीटस पे, तो अल्लाह ताला फिर उस पर रूह भेजते हैं, तो वो कोई फरिश्ता ही लेके आता होगा। तो इस वजह से कुछ काम हैं जो फरिश्ते करते हैं, तो उनके बारे में कहा गया। राइट। अच्छा सर, दूसरा ये जो एक तो सवाल मेरे ज़हन में भी था इसी के बारे में कि जो जिन का जो एतराज़ था, शैतान का जो एतराज़ था, जिस पे उसने कहा कि मैं सजदा नहीं करूँगा। शैतान के अलावा एतराज़ एतराज़ तो नहीं, एक सवाल था जो कि फरिश्तों ने भी किया था। वो भी क्या इसकी निशानदेही करता है कि फरिश्ते इसी प्री ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमनॉइड फॉर्म या निएंडरथॉल्स को देख के, जो कि उस ज़माने में गारतगरी कर रहे थे इस दुनिया में, या वो ये जानते हो कि क्या इस इंसान को आप खिलाफत देने जा रहे हैं जो कि इस किस्म की गारतगरी करता है? देखिए, मैंने एक्सप्लेन किया था उसी लेक्चर में जब मैंने ये हिस्सा पढ़ाया था कि खलीफा का जो वर्ड है इसका मतलब है साहिब इख्तियार मखलूक। ये खलीफा वो खलीफा नहीं है जिसको हम समझते हैं कि भाई कोई ज़मीन में अल्लाह ताला खलीफा बनाए जा रहे हैं, अपना नायब बनाने जा रहे हैं, इस मफहूम में नहीं है। इसका मतलब है पर्सन विद इन्वेस्टेड विद अथॉरिटी। तो फरिश्तों ने खलीफा के वर्ड से ये डिड्यूस किया कि जिसके पास अथॉरिटी होगी और फ्रीडम ऑफ विल भी होगा तो अथॉरिटी को मिसयूज भी कर सकता है। जरूरी तो नहीं है कि वो सारा काम ठीक ही करे। तो फरिश्तों ने किसी ह्यूमनॉइड कोई तजुर्बे की उनको जरूरत नहीं थी, वो खलीफे के वर्ड से वो समझ गए थे कि अल्लाह ताला अगर एक ऐसी हस्ती बनाने जा रहे हैं जो अपनी मर्जी से अपनी विल को इस्तेमाल करेगा और मिसयूज भी करेगा, तो उससे शर वजूद में आ सकता है। तो वो उसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि भाई आप ऐसा साहिब इख्तियार शख्स बनाने जा रहे हैं हु कैन डू राइट और रॉन्ग, हु कैन क्रिएट ऑर्डर और डिसऑर्डर, जिसके नतीजे में बहुत फसाद फैलेगा। तो उनकी डिडक्शन वर्ड खलीफा से थी, और खलीफा नायब के मफहूम में नहीं है। आप अगर वो सुन लें जहां मैंने ये तफसील पढ़ाई है, ये असल में साहिब इख्तियार मखलूक के लिए। राइट सर। अच्छा, दूसरा सर, इसी सवाल के जवाब में आपने प्रायर एक फरमाया था कि जन्नत जो है वो इसी दुनिया में बनाई गई थी, तो उसमें जो एहबतू का लफ्ज है कि उतर जाओ यहाँ से। जी नहीं, एहबतू का मतलब निकलो। एहबतू का मतलब सिर्फ ये नहीं है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है किसी जगह पे कि हबता जो अरबी जबान में आता है वो असल में, क्योंकि उस जमाने में सवारी पे लोग होते थे ना, जब घोड़े पे सवार हैं, ऊँट पे सवार है, तो वो कहते हैं नीचे उतरो, तो ये उस मफहूम में आता है। तो आप जब आप कहते हैं ना कि एहबतू मिस्र, कुरान में है ना कि मिस्र में उतरो, तो ऐसे ही जैसे आप कहते हैं मिस्र में फैल जाओ, गो एंड स्प्रेड इनटू इजिप्ट या इनटू अ सिटी। तो जब ये कहा गया कि एहबतू मिन्हा, यानी इससे निकलो बाहर, यानी इस बाग से अब बाहर निकलो, स्प्रेड आउट फ्रॉम दिस ऑर्चर्ड, फ्रॉम दिस गार्डन। तो हबता जो है इस मफहूम में है कि आप फैल जाओ, ना कि उतर जाओ। राइट सर। तो ये मानना पड़ेगा ना कि आपको कहा गया कि एहबतू मिस्रा, यानी जब बनी इसराइल को कहा गया कि जाओ और किसी मिस्र ही में जाके उतरो,
तो क्या उसका क्या मुराद है? वो जंप लगा के ऊपर से नीचे आ गए मिस्र के अंदर? हाँ, कि वो किसी ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं, राइट? हाँ, ये ऐसा तो नहीं है यहाँ पे। जस्ट गो एंड स्कैटर योरसेल्फ एंड स्प्रेड योरसेल्फ। राइट। अच्छा सर, एक और सवाल, मुझे नहीं पता कि फील फ्री टू डिफ्लेक्ट दैट क्वेश्चन अगर आपने इसका पहले किसी और वीडियो में लेक्चर में आंसर किया हो। सो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, सो बुनियादी तौर पे जो अल्लाह ताला की स्कीम थी, जहाँ से इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस या रूह फूंकने के बाद से उसकी नस्ल का आगाज किया गया, जिसके हम सब उसके उन्हीं की औलाद हैं, वो आदम और हवा थे। और जाहिर बात है कि उनका आगाज इसी तरीके से किया गया कि वो प्रोक्रिएट करेंगे, दे विल हैव इंटिमेसी टुगेदर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चिल्ड्रन विल बी बॉर्न, एंड देन देयर चिल्ड्रन विल बॉर्न, और इस तरह हमारी नस्लें चलेंगी। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस चीज से बाकायदा उनको मना किया गया, जिसमें उनका इम्तिहान लिया गया, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, मैंने अभी हामिदी साहब के लेक्चर सुने नहीं है उसके ऊपर, लेकिन जहां तक मुझे पता चला है कि हामिदी साहब कहते हैं कि एक्चुअली इट वाज द एक्ट ऑफ इंटिमेसी एंड प्रोक्रिएशन जो अल्लाह ताला ने मना किया था। ये कोई फल का दरख्त नहीं था जिसको खाने से मना किया था। अल्लाह ताला ने बाकायदा इसी काम से उनको मना किया था, और इसी इम्तिहान या आजमाइश में उनको डाला गया था कि वो इस हुक्म की तामील कर सकते हैं या नहीं। तो ये बात समझ नहीं आती कि अल्लाह का प्लान ऑल अलोंग यही था कि उन्होंने नस्ल बनानी थी, लेकिन फिर इसी काम से उनको मना करके भी किया गया। नहीं, देखिए, मैंने भी इस मौजू पर तफसील से वो हिस्सा पढ़ाया हुआ, अगर आप वो पढ़ लें, सुन लें, तो वो उसका मुख्तसर जवाब ये है कि वहाँ तो सिर्फ ये बताना ज़रूरी था कि इंसान पर जो आजमाइशें आएंगी दुनिया में, उसमें एक बहुत बड़ी आजमाइश जो है वो जिन्स के ज़रिए से या इंसान की सेक्सुअल अर्ज की वजह से होगी। तो उसको एक डेमोन्स्ट्रेट करना मकसूद था, बताना मकसूद था कि देखिए कि इंसान को जिस चीज़ से रोका जाता है, ख़ासतौर से वो जिन्स का जज्बा है, तो जब वो ज़ाहिर होता है तो वो खुदा की नाफरमानी तक इंसान को ले जाता है। तो वो एक बहुत तफसीली चीज़ है। अगर आप काइंडली उस हिस्से में जहाँ ये चीज़ बयान हुई है कि वो दरख्त से क्या मुराद है, उसका फल से क्या मुराद है, तो आपको उसकी तफसील वहाँ मिल जाएगी। वो हामिद साहब के भी लेक्चर्स ऑब्वियसली मौजूद है, मैंने भी उसकी बुनियाद पे उनकी तफसील की भी। राइट। अच्छा, और सर इसमें एक सॉर्ट ऑफ स्लाइटली अनरिलेटेड बट क्यूरियस क्वेश्चन जो मेरे ज़हन में आता है, वो ये है कि जो इंसान की इटसेल्फ जो इर्तिका के बारे में है कि इंसानी एवोल्यूशन होता रहा है या हुआ है पास में, इवन उसमें जो ये जिक्र है कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल की उम्र बख्शी। सो क्या ये इस तरह की चीज हिंट दे सकता है कि पुराने जमाने में वाकई इंसान जो थे उनकी जीन्स या उनकी बायोलॉजी ऐसी थी कि जिसमें वो दुनिया में कई सालों तक, सदियों तक सर्वाइव करने की एबिलिटी रखते थे, और वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आजकल का इंसान जिसकी एवरेज लाइफ स्पैन 80-90। तो ये तो वो इर्तिका है ना जो इंसान के अंदर हुआ है, इंसान जबकि इंसान बन गया था, यानी, और बल्कि आदमी समझ लें इसमें तो डिक्रीज हुआ है, हमें बाइबल से मालूम होता है और कुरान की तायद करता है कि हज़रत आदम की और जो पुराने इंसान थे उनकी बहुत ज़्यादा उम्रें थी। आहिस्ता आहिस्ता भी उम्रें, उनका लाइफ स्पैन जो है वो 60, 70, 80 साल रह गया हुआ। तो ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, लेकिन इनिशियली जो थी उम्रें वो बहुत लंबी होती थी। लेकिन अगेन वो तो असल में एक नई चीज़ है ना, उसका ताल्लुक इवोल्यूशन से नहीं है या कुरानिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन से नहीं है। क्रिएशन तो असल में वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ पे पहला इंसान पैदा हुआ हज़रत आदम। उसके बाद क्या हुआ है वो तो एक मजीद एक अलग चीज़ है जो इसको ज़रिए बहस ला सकते हैं। हमने जो कुरान मजीद में पढ़ना था वो कहाँ था। सो मैं अगर इस मामले को अगर कुरान मजीद के कॉन्टेक्स्ट में अपनी समझ आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँ, वो ये है कि जिस कद काठ, जिस सूरत में जिन दो हाथों, जिस्म, नाक के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हवा उनको इस दुनिया में पैदा किया गया, आज मैं और आप भी वो और हमारी जो बहनें हैं वो भी बेसिकली वही उसी हालत में है। हमारे अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा इर्तिका नहीं हुआ कि हमारी लाइफ, सवाए इसके कि जैसे आपको मालूम है कि लाइफ स्पैन तो कम हुए हैं, तो उससे तो कुरान ने हमें बता दिया है। नूह की उम्र 1000 साल के करीब थी, वो 950 साल जिंदा रहे, दावत देते रहे। तो ये एक बात पता चलती है कि उम्रें शुरू में बहुत ज़्यादा थी और आहिस्ता आहिस्ता वो उम्रें वो नहीं रही। ये एक बात है। इसके अलावा हमें कोई ऐसी मालूमात नहीं मिलती जिससे हम कोई ये राय कायम कर सकें कि इंसान की जो बायोलॉजिकल या फिजिकल फंक्शंस हैं उनमें कोई चेंज आया। डॉक्टर शहदाद, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक का इस हफ्ते इंतखाब किया। सो अपने सवालात का सिलसिला ख़त्म हुआ और इसके साथ हमारा टाइम भी ख़त्म हुआ। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।